میرے پاس ایک بچی آئی, شی واز اراؤنڈ 14 ایئرز کی ایج تھی اس کی. سر دونوں کڈنی فارغ, کریٹینائن اس کا تھا 7.2, دونوں کڈنیز فارغ, کسی قسم کا وہ نہیں تھا, آپشن نہیں تھا ڈائلسس پہ نہ جانے کا. SIOT والوں نے ان کو ڈائلسس وہ کر دیا تھا, پرسکرائب کر دیا تھا کہ فوراً ڈائلسس پہ جانا پڑے گا کہ بچے کی ہیلتھ آپ کو بچانی ہے. تو اور صرف ایک چیز, بہت مشہور انرجی ڈرنک, 3 to 4 ٹائمز تیل جلنے کے بعد اگر آپ تیل کنزیوم کر رہے ہیں تو اس میں ایسے کیمیکلز, ایسے انزائمز پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ کینسرس ہوں. جو فصل پہلے 1 ایکڑ میں 10 کلو اناج دیتی تھی, آج وہ 50 کلو اناج دے رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے نا اس کے ساتھ. السلام علیکم خواتین و حضرات, آج ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ زبردست قسم کی نا اس کے اندر انفارمیشن ملے گی. میں تو بہت زیادہ سیکھوں گا کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہربل میڈیسن کے حوالے سے. ایک ہربلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم جو ہے نا وہ جو دواخانے ہوتے ہیں, جو حکمت ہوتی ہے, حکیم جو باتیں کرتے ہیں, جو ہربز دیتے ہیں, جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, اس کے پیچھے کیا سچائی ہوتی ہے, کیا ریالٹی ہے, کیا متھ ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس فیلڈ کی اور اس سے ہماری صحت کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. جو دیسی چیزیں ہوتی ہیں, جو ہربل میڈیسن ہوتی ہیں, ہر چیز کو ہم ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک بڑے قریبی دوست, ہمارے بھائی, ان کا نام ہے غالب آغا صاحب, جو کہ ایک ہربلسٹ ہیں. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے. ہمارے ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس پورے ٹاپک کو, بیکاز یہ ٹاپک آئی تھنک بہت وسیع ہے. آف کورس 1 گھنٹہ بہت کم ہوگا, لیکن جتنا کور کر سکتے ہیں اتنا کریں گے, باقی اس کے بعد اگلے پوڈ کاسٹ میں. سر مجھے بتائیے کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یو فرسٹ, کہ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے. بیسکلی والد صاحب, دادا, چچا, تایا, سب کا تعلق اسی فیلڈ سے ہے. ایون میری ایک بہن بھی کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے جو تایا کے بیٹے ہیں وہ بھی حکمت کے شعبے سے ہی وابستہ ہے. تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ دادا کی لیگیسی ہے جو ہر کوئی فالو کر رہا ہے اور ابھی تک چل رہی ہے الحمدللہ. بہت اچھی چیز ہے یہ تو یار. اور جہاں تک پرسنل میرا تعلق ہے, میں نے 2017 میں کمپلیٹ کیا تھا اپنا کورس, اور تب سے جو ہے وہ میں کلینک بھی کر رہا ہوں, ڈفرینٹ میڈیا چینلز پہ بھی کام کرتا ہوں, ہربلزم کے حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ طب نبوی کے بھی کچھ ایسے نکات ہوتے ہیں جس پہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو رہنمائی دیں. اوکے, سو کورس کس طرح کا کورس؟ BEMS, بیچلرز ان ایسٹرن میڈیسنس کہتے ہیں اس کو. کراچی کی اگر میں بات کروں بہت ساری جگہیں کرا رہی ہیں, بٹ سب سے اچھا جو کورس ہوتا ہے وہ ہمدرد یونیورسٹی کراتی ہے. اوکے, اس کورس میں کیا کیا بات ہوتی ہے؟ 5 ایئرس کورس ہوتا ہے. کمپیریٹیولی اگر میں بات کروں MBBS سے تو کچھ سبجیکٹس بھی سیم ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور سبجیکٹس ہوتے ہیں جو بوٹینیکل چیزوں سے لنکڈ ہوتے ہیں اور ہرب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اوکے, سو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے یار ہربلزم کی. سو دیکھیں, ایک کامن چیز ہے, ہمارے پاس اس وقت موڈ آف ٹریٹمنٹس 3 موجود ہیں پاکستان کی. اگر میں بات کروں, نمبر 1 پہ ایلوپیتھی ہے, نمبر 2 پہ ہومیوپیتھک, اور نمبر 3 پہ ہربلزم. ہربلزم کی اگر بات کی جائے تو پچھلے کچھ 2 یا 3 ڈیکیڈز میں اگر بات کی جائے تو حکمت بہت زیادہ بیکورڈ گئی ہے. جو ایک معیار تھا وہ ختم ہوا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. کچھ وجوہات میرے خیال سے حکمہ کی اپنی ہیں, اور کچھ ہماری پبلک کی ہیں. پبلک کی یہ چیز ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلی خوراک کھائیں اور ٹھیک ہو جائیں. وہی حکیم اچھا ہے یا وہی ڈاکٹر اچھا ہے جو کہ پہلی خوراک میں ہمیں ٹھیک کر دے. تو اس کے برعکس لوگوں نے یا حکمہ نے یہ ترتیب نکالی یا ترکیب نکالی کہ 2 نمبری, 3 نمبری, 4 نمبری سب اس میں شامل ہو گئی. جیسے کہ ایک کامن سی چیز ہے کہ حکمہ اپنی دواؤں میں اسٹیرائڈ یا کورٹیزون یوز کرتے ہیں, آلدو کہ یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جو کہ کلپریٹ ہیں, بلیک شیپس ہیں, اور یقیناً نہیں کرنی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. بٹ یہ اختیار پیشنٹس کا ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں اس کی تعین تو کر لیں کہ آپ
آیا صحیح جگہ جا رہے ہیں, اس کی ڈگری کیا ہے. میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو میں کیا ویریفیکیشن کے بغیر جاتا ہوں کہ اس نے یہ ENT ڈاکٹر ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور بولوں گا میری ہڈی چیک کر لو پاؤں کی؟ اوبیسلی نہیں. تو اسی طرح آپ کسی بھی ہربلسٹ کے پاس یا کسی بھی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو میرا مشورہ ہوگا پہلے آپ اس کی ڈگری چیک کریں, آیا وہ ڈگری ہولڈر یا پڑھا لکھا انسان ہے بھی, یا صرف ایک بڑے حکیم صاحب اور چھوٹے حکیم صاحب کے نام سے کلینک چل رہا ہے. تو اوبیسلی اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر نقصان بھی اٹھائیں گے. فائدہ یقیناً آپ کو بہت جلدی ہو جائے گا کہ آپ نے پہلی خوراک کھائی اور کورٹیزون کی آپ نے کیپسول کھا لیا, تو اوبیسلی آپ کو بہت جلدی فائدہ محسوس ہوگا. بٹ ایٹ دا اینڈ اس کے ریزلٹس بہت خراب ہیں. آلدو کہ ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں لوگ جو حکمہ ہیں جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جو واقعی حکیم ہیں وہ کبھی بھی ایسی چیزیں نارملی استعمال نہیں کرتے. میں پھر کہوں گا کلپریٹس ہوتے ہیں, ہر جگہ ہیں. ایسے ڈاکٹرز بھی آپ کو ملیں گے جو اچھے ہیں اور ایسے ڈاکٹرز بھی ملیں گے جو برے ہیں. ڈاکٹرز کے بارے میں جیسے مثال دے رہا ہوں, ایسے ڈاکٹرز میں نارملی کامنلی لوگ جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ کمیشن کے بغیر کام نہیں ہوتا, دوائیاں نہیں لکھتے ڈاکٹرز. بٹ میں حقیقتاً ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں, یقیناً ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, بٹ میں پرسنلی ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں جن کو ایک فارماسسٹ نے صرف لا کر وہ جو ہوتے ہیں فارمیسی کے جو لوگ آتے ہیں بیسکلی ناٹ فارماسسٹ بٹ سیلس پرسنس جو ہوتا ہے, وہ آ کے انہوں نے صرف ایک جیکٹ گفٹ میں دی. تو انہوں نے دیکھی جی بیٹا کیوں, تو انہوں نے کہا سر یہ بس آپ کے لیے گفٹ لایا تھا, کیونکہ ان کو پتہ ہے آگے مجھے کہیں نہ کہیں پے بیک کرنا پڑے گا اس کے لیے. انہوں نے کہا سر بیٹا یہ واپس لے لو, الحمدللہ میرے پاس حلال کے پیسے اتنے ہیں کہ ایسی 10 جیکٹس میں خود روز خرید سکتا ہوں, تو آپ پلیز یہ واپس لے جائیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں سر, اور یقیناً ایسے لوگ کامیاب بھی ہیں, اور اللہ کو جو ان لوگوں کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ایسی چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں. یہ مثال بڑی فٹ بیٹھتی ہے, نیم حکیم خطرہ جان. سر دیکھیں, نیم حکیم خطرہ جان, نیم حکیم کا مطلب یہی ہو گیا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے جس سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اب کامن بات کروں, فلانی آنٹی نے کہا ہے ادرک کا پانی پیس کے کھا لیا کرو تو اس بیماری میں علاج ہوگا, یہ ہے نیم حکیم بیسکلی. فلانی پھپھو نے یہ کہہ دیا, فلانی تائی نے یہ کہہ دیا, خالہ نے یہ کہہ دیا. آپ کے پاس اس وقت اگر آپ ایک لفٹ میں ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کو 4 لوگ ڈفرینٹ قسم کے ٹوٹکے یا نسخے بتانے والے لازمی مل جائیں گے. اگر 10 لوگ ہیں تو 4 لوگ آپ کو الگ الگ ٹوٹکے بتا دیں گے. یہ ہے بیسکلی نیم حکیم, جو کہ آپ اگر اسلام کی بات کروں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے نان مستند کوئی بندہ ہو اور اس کے بتائے ہوئے نسخے سے اس کی ہلاکت ہو جائے تو اس پہ جو ہے وہ قتل کا مقدمہ کرنا ہے. یہ اسلام ہمارا کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, اسی طرح جیسے ہماری بات ہو رہی ہے کہ آس پڑوس سے کیا چیزیں ملی. ایک بچی تھی, آئی تھنک یہ یہاں کی بات ہے, نیو کراچی کی بات ہے, بچی کا پاؤں جل گیا کسی اس سے گرم تیل سے گرم پانی سے. برابر والی خاتون نے بولا اس پہ سرکہ ڈالو, سرکہ ڈالو. سرکہ تو اور ایسیڈک ہے. اس نے کیا کیا, انہوں نے سنا, ظاہر ہے بچے کے والدین اس وقت والدہ تھی شاید آئی تھنک گھر پہ, انہوں نے جو سنا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی. انہوں نے سرکہ لیا, ڈالنا شروع کر دیا پاؤں پہ. سرکے نے یوں کھال اس بچی کی ٹپکتے ہوئے گھر والوں نے دیکھی ہے, کیونکہ سرکہ اور ایسیڈک تھا. سرکہ اس کو الکلائن نہیں کر رہا تھا, نیوٹرل نہیں کر رہا تھا, وہ اور ایسیڈیٹی اس نے بڑھا دی اور اس کی اسکن بالکل جل گئی. آیا اگر یہ کوئی مستند بندہ ہوتا ہے یا کوئی چیز کرتا ہے, ایسی چیزوں پہ, ایسے زخم پہ صرف دودھ انڈیلنا چاہیے. دودھ ہلکے ہلکے اس کو الکلائن کرے گا, چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کر دے گا. اور ایسی کتنی مثالیں آپ کو آئے دن سننے کو ملتی ہوں گی. ملتی رہتی ہے. آپ کہیں پہ بھی جانے, جیسے میں نے کہا اگر آپ لفٹ میں سوار ہوں اور 10 لوگ ہیں اور آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو 4 ٹوٹکے مل جائیں گے یقیناً. اور اجتناب کرنا چاہیے لوگوں کو, کیونکہ لوگ بتانے والا. میرے پاس پیٹ کے درد کی, پیٹ کے حوالے سے 22 دوائیاں ہیں اس وقت کلینک پہ موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے 22 کی 22 دوائیاں ایک بندے کے لیے سوٹیبل ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی. ایک چیز ضروری نہیں ہے, ادرک اگر دانیال صاحب کو فائدہ دے رہی ہے تو وہ غالب کو بھی اتنا ہی فائدہ دے. وہ انسان کی نیچر, انسان کی روٹین آف لائف, انسان کے باقی معاملات, باقی چیزیں, باقی بیماریاں, ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دینی چاہیے. اور یہ طبیب کا کام ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو انالائز کر کر دوائی دے. اس طرح ہر چیز ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوٹ کی ہو, لیکن ضروری نہیں کہ وہ باقی 12 بندوں کو آپ جو بتائیں گے ان سب کو سوٹ کرے, ان کو کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. یہ جو آپ نے اگزامپل دی لڑکی کی, یہ بہت اچھی اگزامپل اس لیے بھی ہے کیونکہ اویئرنیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کا جاننا کہ یار یہ ہوتا ہے نیم حکیم, اور اس طرح سے اپنی طرف سے ٹوٹکوں پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے وداؤٹ اینی ریسرچ. بالکل ریسرچ ضروری ہے. مستند بندے کا معلوم کرنا یا اس سے معلومات لے کر کوئی چیز اپلائی کرنے میں اور ہونے میں, کر دینے میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ صرف میں حکیم کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے میں پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جینٹری ہے ان کی اگر بات کی جائے. ڈاکٹر نے, میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں, ڈاکٹر کا وزٹ ضروری ہے, چاہے وہ طبیب ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو. ایک خاتون نہیں 6 مہینے سے اینٹی بایوٹک کھا رہی ہیں, ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی, مجھے 3 دن میں بہت فائدہ ہوا. اس نے تو 14 دن کی لکھ کے دی تھی, لیکن مجھے فائدہ اتنا ہوا, میں ریگولر کھا رہی ہوں. 6 مہینے سے اینٹی بایوٹک کھا رہی ہیں. اب
اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ پیشنٹ ہے یا ڈاکٹر؟ وہ تو سیدھا سیدھا بولے کہ ڈاکٹر نے دی تھی مجھے. ڈاکٹر نے دی تھی. اب کوئی بھی بندہ دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ ڈاکٹر کی غلطی ہے جس نے 6 مہینے اینٹی بائیوٹک کھلائی, بٹ وہ پیشنٹ گیا ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس بھائی. وہ تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, ڈاکٹر نے 14 دن کی اینٹی بائیوٹک لکھ کے دی. غلطی پیشنٹ کی ہے. کیوں؟ ان کو لگا کہ اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے, وہ کنٹینیو کرنی چاہیے. نقصان کیا ہوتا ہے سر؟ اینٹی بائیوٹک ریگولر بیس پہ لیں گے تو آپ کی امیونٹی, آپ کی چیزیں, آپ کے معاملات بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, اینڈ دواؤں کی بھی, خوراک کی بھی, ٹوٹکوں کی بھی, ایک ہر چیز کو ایک لمٹ میں رہنا چاہیے. وہ لمٹ سے اگر بڑھ جائے تو یقیناً نقصان ہی نقصان. بہت ہی خطرناک بات ہے یہ. آئی تھنک ہربل میڈیسن جو ہے نا, اس سے میرا بچپن کا کافی زیادہ جو ہے وہ ایک سنگین رشتہ ہے اپنے دادا کی وجہ سے, کیونکہ دادا 2 چیزوں میں کافی زیادہ نا چیمپئن رہے. ایک تو ہومیوپیتھک, دوسرا حکمت. ہاں, تو ایک چیز ہوتی ہے خمیرہ گاؤں زبان. بالکل. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا وہ گھر میں آلموسٹ ہر وقت اویلیبل ہوتی تھی کہ بھائی یہ جو ہے یہ معدے کے لیے, یہ اس کے لیے, یہ اس کے لیے. تو میرا ایک طرح سے مجھے اتنی نالج نہیں ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ گھر میں ایک چیز ہے تو آپ کو کانسٹنٹلی نا آپ کے سامنے وہ چیز ہوتی ہے, تو آپ کا جو ہے نا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں, اور آپ اس سے اویئر ہوتے ہو, اور آپ نا اس پہ بلیو بھی کرتے ہو, بیکاز آپ پر فرق پڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ کچھ سالوں پہلے ڈینگی ہوا تھا, اور دادا نے ہی میرا علاج کیا تھا ہومیوپیتھک کے تھرو. اور مجھے اسکن کا کچھ بھی مسئلہ ہوا ہے یا پھر ویکنیس کا کوئی مسئلہ ہوا, بخار کا کوئی پرابلم ہوئی, اور دادا کو دکھا کہ یار اس کا یہ لانگ ٹرم ایشو ہے, تو انہوں نے حکمت والی کوئی دوائی بنا دی, تو اس سے واقعی فرق پڑتا تھا. اینڈ مائی کویشچن از کہ لوگ جو ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ حکمت کے اوپر اتنا زیادہ انحصار نہیں کرتے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہ ٹائم زیادہ لیتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سر جس طرح بھی میں نے جواب دیا تھوڑی دیر پہلے, ایک چیز کوٹ کی کہ بات یہ ہے کہ کویکس بیچ میں جو آئے نا, جو یہ 2-3 ڈیکیڈ میں, اس کے بعد حکمت پہ سے لوگوں کا بھروسہ ختم ہو گیا کافی حد تک. ٹھیک ہے. آپ آج بھی اگر بات کریں تو کراچی کی میں بات کروں تو کراچی میں اگر آخری کوئی بہتر حکیم آپ کہیں گے, جو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ مستند ہے, تو 90% لوگ آپ کو صرف حکیم سعید کا نام ہی لیتے ہوئے محسوس ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاپولر بھی ہیں اور لوگوں کا اعتماد تھا. پھر ایک میرے والد صاحب ہیں جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے, لوگ بھروسہ کر کے آتے ہیں, بہت دور دور سے آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ مستند ہے صرف اس لیے. شفا دینا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں, شفا کا وعدہ نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے نہ حکیم کر سکتا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں. میرا کام ایز اے طبیب بہتر سے بہتر ڈائگنوسس کر کے بہتر سے بہتر دوا تشخیص کرنا یا دینا ہے. اس کے بعد شفا اس رب نے دینی ہے. وہ 2 روپے کی دوائی سے بھی آ سکتی ہے, وہ 10 کروڑ کی دوائی سے بھی نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک. تو بات ساری ہے کہ ہمیں اعتقاد بھی کرنا پڑے گا. ہاں یہ ضرور صبر کرنا پڑے گا. یہ بات ضرور ہے کہ حکمت اور ہومیوپیتھی دوائی میں تھوڑا سا صبر کا چیزیں تھوڑی سی بہتر رکھنی چاہیے, کیونکہ فوراً جو دوائی اثر کرتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ریئیکشنز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. فوراً کے چکر میں ہی حکمہ بہت سارے کورٹیزون اور اسٹیرائڈ کا استعمال کرنے لگے, جو کہ آلدو آپ کے لیے بھی نقصان دہ بنا, بلکہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کی وجہ سے آپ کی فیلڈ بہت بدنام ہوئی. آج آپ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے بات کریں گے تو وہ حکیم کو وہ اس طرح عزت کی نگاہ سے معذرت کے ساتھ نہیں دیکھتا. وجہ صرف یہ جو بیچ کا گیپ ہے یا جو کویکس ہیں وہ ہیں, نہ کہ وہ لوگ جو حقیقتاً اس پر اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایسے بہت بے شمار لوگ ہیں جو کہ ایسی کوئی حرکت, کوئی ایسی اللیگل چیز کہوں گا ایز اے ہربلسٹ اللیگل ہی ہوا نا کہ آپ میڈیکل کی میڈیسنز مکس کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی دوا ایسی دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے ان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ بدنامی ہوئی. بٹ میں پھر وہی کہوں گا بہت سارے حکمہ ایسے نہیں ہیں, اور ہر حکیم ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا. میرے پاس ایسے پیشنٹس آئے ہیں جو کہ کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں ان کو آنا بھی ہوتا ہے ہربل کی طرف, بٹ وہ کہیں نہ کہیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کورٹیزون والا اور تمام چیزوں والا, اس کی وجہ سے ڈر بھی ہے. تو میرے پاس ایسے, میں گنتی کی بات کروں تو 5 یا 6 لوگوں کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں جو دوائی لے کے گئے اور اس کے بعد انہوں نے آغا خان لیبارٹری میں دوا دے دی کہ ہم چیک کرائیں گے پہلے. اتنا لوگوں نے کیا ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ آج ان کے توسط سے 8 یا 10 سال ہو گئے, لوگ آتے ہیں, لوگ ریفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک بھروسہ ہو گیا ہے. آپ کو فائدہ لیٹ ہوگا یقیناً ہو سکتا ہے, بٹ اگر آپ کی چیز میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے, آپ کی چیز میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو ہارمفل ہے, یا جو آپ بول رہے ہیں اس سے برعکس آپ کوئی چیز دے رہے ہیں, تو ہر بندہ آپ پہ بھروسہ بھی کرے گا اور اعتماد بھی کرے گا.
साइड इफेक्ट्स होते हैं हर्बल मेडिसिन के? सर जिस चीज़ का एक्शन होता है उस चीज़ के साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं. जो भी चीज़ आपको एक्शन करेगी आपके ऊपर, उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा. अदरक आप बचपन से खाते हैं, किसी न किसी खाने में जब से अदरक खाना स्टार्ट किया, अदरक आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी ग़िज़ा में किसी न किसी पोर्शन में मौजूद है. अगर मैं आपको अभी बिठा के 1 किलो अदरक का चूरा करूँ और आपको बोलूँ ये खा लें, तो ऑब्वियसली वो आपके मैदे को बहुत बड़ा एक सदमा देगी थोड़ी देर के लिए. ठीक है, तो बात यह रिएक्शन होता है, जो चीज़ एक्शन करेगी उसका रिएक्शन होगा. लेकिन हर्बल में सिर्फ रिएक्शन के चांसेस क्या हैं? पेट ख़राब हो गया, कब्ज़ हो गई, सर में दर्द हो गया थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा लेथार्जिकनेस हो गई. इसके अलावा कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हो सकता अगर 100% वो हर्बल मेडिकेशन है तो. अगर उसमें वो वाले एलिमेंट्स नहीं है जो आपने बताया थे कि वो फिर हर्बल नहीं है ना सर. फिर अगर मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ तो फिर फ़ायदा नहीं है ना. अच्छा, इसकी ही अगर बात करूँ, आजकल बहुत सारे अलग अलग नामों से हब्बे XYZ या इस टाइप की बहुत सारी मेडिकेशन लोग ले रहे हैं मार्केट से हर्बल के नाम पे. कोई जोड़ की तस्वीर बनी हुई होगी और 40-50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये का पत्ता होगा और आप खाएं और आपके घुटनों का दर्द. मैंने ऐसे ऐसे ख़वातीन देखी हैं इंतकाल में भी बैठे हुए हैं, तो यार तुम्हारे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, फलानी दवाई मैं खा रही हूँ, तुम भी खा लो. सर वो कॉर्टिज़ोन है. बराए मेहरबानी मैं बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ये दवा ना लें. बहुत सस्ती होती है, पहली खुराक आपको जो है वो ऐसा फ़ायदा देगी कि आप जो है 20 साल जवान हो गए. लेकिन बरक्स होता है और आप वो कॉर्टिज़ोन है हर्बल के नाम पे बिक रही है. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बेच रहे हैं. बराए मेहरबानी वो इस्तेमाल ना करें. और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए कनाडा, अमेरिका, UAE, कहाँ वो मेडिसिन भेजते हैं कि यार हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ, तुम भी लो. और यकीनन फ़ायदा होता है, लेकिन उसके रिएक्शंस उतने ही शॉर्ट टर्म भी नहीं. जब तक दवा खाते रहेंगे होगा, लेकिन कॉर्टिज़ोन के अपने रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं. आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, आपकी ओबेसिटी शुरू हो जाती है, आपका लिवर ख़त्म हो जाता है, आपके किडनी ख़त्म हो जाते हैं. डॉक्टर को पता है, अक्सर डॉक्टर ये करते हैं, मतलब एक कॉमन एक बात बता रहा हूँ कि 4 गोलियों से स्टार्ट की, 3 दिन, फिर 3 दिन 3 गोलियाँ ली, फिर 2 गोलियाँ ली, इस तरह करके टेपर ऑफ करके कम करना पड़ता है. इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वो दवाई कितनी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अचानक छोड़ने पे भी. हम पैराडोल लेते हैं, 2 गोली खानी है अगर डेली, 10 दिन खाई छोड़ दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कॉर्टिज़ोन टेपर ऑफ करके कम करनी पड़ती है. तो इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी हार्मफुल हो सकती है. तो डॉक्टर भी कितने मोहतात अंदाज में देते हैं दवा, जिनकी वो चीज़ है वो. अगर हम हर्बल समझ के एक दवा खा रहे हैं कि ये तो यार हर्बल है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और मैं तो जादू से खड़ा हो गया, तो सर वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर आपको अपनी दाव पे लगाई हुई हैं आपने. हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है शॉर्टकट. चाहे वो पैसे कमाने हो, किसी भी किस्म की सक्सेस लेनी हो, या फिर हेल्थ के हवाले से भी ना हमें शॉर्टकट बड़ा ज़रूरी है. इवन बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी हमें शॉर्टकट चाहिए होता है कि बस फ़ौरन जो है ना, फ़ौरन सब सही हो जाए, फ़ौरन एब्स आ जाएँ, फ़ौरन मैं दुबला हो जाऊँ, फ़ौरन मेरा ये मसला ख़त्म हो जाए. एक बीमारी अगर होती है, सो आई थिंक बीमारी फ़ौरन नहीं होती, बीमारी टाइम लेती है. टाइम लेने के बाद वो बीमारी जन्म लेती है. सो उसको ख़त्म करने में भी टाइम लगता है. बिल्कुल लगता है. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्र. आई थिंक कि सब्र के साथ जो है ना आप फ़ैसले करें अपने. और जो आपने बात की कि ये चीज़ जो है वो फ़ौरन अगर असर कर रही है, तो आई थिंक मैंने हर चीज़ के अंदर ना ये नोटिस किया कि कोई चीज़ अगर आपको फ़ौरन जो है ना फ़ायदा देती है, फ़ौरन, तो वो लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं होती. बिल्कुल नहीं होती, चाहे वो पैसे ही क्यों ना हो. बिल्कुल ऐसे ही है. चाहे वो पैसे हों, चाहे वो दवा हो या कोई भी चीज़ हो, वो उस तरह आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं देगी जिस तरह आप चाहते हैं. लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया कि आपने एक दफ़ा खाई और आप जो है वो 10 दिन के लिए सही रहे, फिर 11वें दिन आप वहीं खड़े हैं, तो उस दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आप उस मर्ज़ को ठीक कर लें तो फ़ायदा है, और वो टाइम लेता है. आपने एक शख्स का नाम लिया था, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा उनके बारे में बात कर ली जाए. उनका नाम है हकीम सईद साहब. बिल्कुल. उनके बारे में ज़रा डिस्कस करें कि हाउ डू यू सी हिम एज अ हकीम. सर देखें, हकीम का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों के दिमागों में और तमाम चीज़ों में, एक तबीब का काम आपका थोड़ा सा जो है ना दवाएं देने से भी थोड़ा सा आगे होता है. लोगों को समझना, लोगों के मिजाज को समझना, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने पर. मैं एक डॉक्टर के पास गया मिसाल के तौर पे. आप मेरी हाथ में पेपर है, मेरा पैड है और मेरे हाथ में मेरा पेन है. आप बोलते जा रहे हैं मैं 4 दवाइयाँ 6 दवाइयाँ लिखी मैंने आपको पर्चा दे दिया. शायद आप कन्विंस हो जाएं दवाओं से, बट आप डॉक्टर से कभी भी कन्विंस नहीं होंगे. इसी तरह हकीम सईद या डिफरेंट हुक्मा जो कामयाब हैं, या जो लोग अपनी जो हकीम अपने आप को कहीं पे स्टैंड कर लेते हैं, कर सकते हैं या करते हैं, उनकी अगर आप देखेंगे ना तो वो पेशेंट को सुनते हैं. पेशेंट को सुनना
اس کی پرابلمس کو پہلے مجھے پرابلم ہی آپ کو بتانے کا صحیح طرح موقع نہیں ملا. آپ نے دوا لکھ کے مجھے باہر بھیج دیا, میں آپ سے ہی کنونس نہیں ہوں میری دوائیاں آپ کی کیا اثر کریں گی. کنونس ہو جانے کے بعد دوا لکھنا اور دواؤں کے بارے میں اس کا امپیکٹ پیشنٹ کو بتانا کہ میں نے اس چیز کی دوا دی ہے, یہ پرابلمز ہیں آپ کے ساتھ, یہ چیز ہوگی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی, کرنے والی ذات اللہ ہے. بٹ اس کا فرق آتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی اعتقاد میں بھی اپنے ڈاکٹر کے, اور آپ اپنی جب پرابلمس ڈاکٹر سے شیئر کر لیتے ہیں نا پراپر طور پہ, اپنا جو بھڑاس ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں, آپ آدھے وہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں سر. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. حکیم سعید کا بھی جو میں نے سنا ہے, یقیناً میرا کہ ملاقات نہیں ہوئی, میرے والد ان کے اسٹوڈنٹس میں سے رہے ہیں 1971 میں. بالکل جو ہمدرد اسٹارٹ ہوا تھا ان دنوں کے وہ شاگرد ہیں ان کے, تو ان سے اچھا تعلق رہا. کیا بتاتے ہیں والد صاحب ان کے بارے میں؟ پنکچویلٹی, بہت زبردست پنکچوئل آدمی تھے. اگر 5:01 پہ کلینک بند ہونا ہے مثال کے طور پہ, تو 5:02 نہیں ہوتے تھے. اور اس میں ان کی ایک سیکریٹری تھی, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, جو کہ بہت زیادہ پنکچویلٹی کو پابند رکھتی تھیں, ان کو بھی اور ان کو چلانے میں بھی, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کامیاب بھی ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو انہوں نے اتنے اچھے طور پہ لے کے چلے کہ ایک کمپنی انہوں نے کھڑی کی, پھر اپنا مطلب بھی لے کے چلتے تھے, اپنی جو ڈفرینٹ ٹرسٹ کی آرگنائزیشنس تھیں ان کو بھی لے کے چلتے تھے. بہت سارے معاملات ان کے اس طرح کے تھے کہ جو وہ ٹائم فریم کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے کر پائے. تو پنکچویلٹی اور پیشنٹ سے صحیح طرح بات کرنا, اس کی بات سننا اور پھر دوا کا دینا, یہ میرے خیال سے ضروری بھی ہے, اور وہ کیا بھی کرتے تھے یقیناً. آئی تھنک بہت بڑی انسپریشن ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے. ہر طرح کے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا ان سے انسپائر ہوتے ہیں, انکلوڈنگ می ایز ویل, بیکاز میری تو اپنی اسٹوری یہ ہے کہ آئی تھنک میں 5-6 سال کا ہوا کرتا تھا بیک ان 97-98 جب ان کا نونہال آتا تھا تو امی پڑھ کے سناتی تھی مجھے, اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کیا. اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو آئی تھنک ہفتے میں ایک بار آتا تھا وہ نونہال جو ہے نا, وہ بچوں کے لیے رسالہ, مہینے میں ایک دفعہ آتا تھا وہ بچوں کے لیے رسالہ. یار وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ میرا ایک عادت لگ گئی تھی, اور جب میری عادت لگی تو آئی تھنک ود ان اے ایئر جو ہے نا ان کا انتقال ہوا تھا. اور جب ان کا انتقال ہوا تھا نا, میں اس دن رویا تھا. میں بہت چھوٹا تھا, لیکن میں ان کو اپنے نا جیسے دادا اور نانا ہوتے ہیں نا, میں ان کو وہ سمجھتا تھا اپنا, کیونکہ ان کی پکچر ہوتی تھی نا, تو میرے نانا میں کافی زیادہ سملیرٹی تھی ان کی نا, ان کا جو اسٹائل تھا نا, تو وہ میرے لیے اتنا زیادہ قریب تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا میں واقعی بہت زیادہ رویا تھا میں کچھ کڈ. اور آئی تھنک پاکستان کا ہر بچہ رویا تھا جو نونہال پڑھتا تھا. سر جو 90s کے کڈ ہیں نا, جتنے بھی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں لیٹ 80s اور 95 کی پیدائش ہیں, ان کا ایک لنک ہے نونہال رسالے سے کہیں نہ کہیں, کیونکہ اس حکیم سعید سے نونہال کے لنک ہو کے حکیم سعید سے ہی بنتا ہے یقیناً. تو لوگوں کا ایک لنک ہے, اور جتنے بزرگ تھے اس زمانے میں نونہال, بالکل میرے خیال سے ایسا کوئی گھر نہیں ہوتا ہوگا جس میں نونہال نہیں ہوتا ہوگا. میرے خیال سے اس زمانے میں تو ایک تفریح بھی تھی بڑوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی. بٹ کین یو امیجن این اولڈ گائے رائٹنگ سم تھنگ فار کڈس؟ تو اس انسان کی سوچ کتنی وسیع ہوگی کہ ان کی عمر بھی اگر 50s اور 60s میں ہے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اس وقت کیا عمر تھی ان کی, بٹ ہی واز ویری اولڈ. تو وہ انسان بچوں کو اتنا ڈیپلی سمجھتا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا, جو کہ لٹرلی اردو پڑھنا شروع کرتے ہیں, ان کے لیے لکھنا شروع کیا, اور بچوں میں پاپولر بھی ہو گیا وہ رسالہ. اس کا مطلب کچھ تو تھا اس رسالے میں جس کی وجہ سے وہ پاپولر ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. کیا کلاس ہے, لنک کرتے تھے لوگوں کو, جب ریلیٹ کرتے تھے. جب بھی کوئی طبیب بیٹھا ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے پیشنٹ سے بہت اچھی طرح لنک کرے گا, تبھی پیشنٹ, وہی والی بات کہ کنونس پیشنٹ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو پیشنٹ کو اپنے آپ سے لنک کرتے ہیں. تو میرے خیال سے حکیم سعید کی خاصیت بھی یہی تھی کہ وہ پیشنٹ کو اپنے ساتھ لنک کرتے تھے, پیشنٹ کو اپنے ساتھ ایک رشتہ پیشنٹ اور جو طبیب کا بنتا ہے وہ بنتا تھا ان سے, جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں پیشنٹ بھی ان کو بتاتا تھا, چیزیں جو ریلیٹ کر کے چیزوں کو لکھتے تھے. اور اس طرح میرے خیال سے ایک رشتہ لوگوں سے بھی, اور جو لوگ ملتے تھے وہ الگ بات ہے, لیکن جو نہیں ملے, جیسے آپ, جیسے میں, جیسے اور کئی بچے اس زمانے کے, تو ان کا ایک رشتہ حکیم سعید سے کہیں نہ کہیں جا کے ملتا ہے, ان کی ایک گروئنگ ایج کا. ہاں, تو لوگ لنک کرتے ہیں. بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا آپ کے کچھ, تو ان میں سے ایک جو ہے وہ حکیم سعید کا نام یاد آتا ہے مجھے بار بار نا, جب بھی میں دیکھتا ہوں نا, تو ایک بہت ایموشنل چیز ہوتی ہے میرے لیے. میں تو اب اگنور بھی کرتا ہوں اس کو, جب بھی ان کی برتھ ڈے کا یا کوئی پوسٹ آتی ہے نا, تو آئی ٹرائی ٹو اگنور اٹ بیکاز اٹس ویری ایموشنل تھنگ فار اس, بیکاز وہ جو سچویشن تھی وہ بہت بری تھی. اور اب جو ہے وہ آئی تھنک بہت زیادہ عزت جو ہے نا ہمدرد کی
وہ اس انسان کی وجہ سے ہے. یقیناً سر انہی کی وجہ سے ہے. عزت بھی ایک کیلیبر آج بھی تک یار, آج تک لوگ محبت کرتے ہیں, آج تک ان کی لیگیسی, آج تک ان کا نام ہے حکیم سعید. بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کو, لیکن یہ کہ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ٹاک اباؤٹ ہم. لیجنڈ ہے یار سر, بالکل ہے. آج بھی ان کا, میں نے جس طرح کہا کہ سب سے زیادہ معتبر ادارہ ہمدرد یونیورسٹی جو کہ حکمت پڑھا رہا ہے, وہ انہی کی وجہ سے. ان کے آگے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس کو برقرار بھی رکھا. آپ نے وہیں سے پڑھا میں نے. تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی کہیں, جو پہلی اینٹ ہوتی ہے نا سر, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور پہلی اینٹ اس انسان نے بہت مضبوط رکھی. اور کیا ویژن تھا یار, کیا ویژن کہ آپ نے وہاں سے پڑھا ہے. کین یو سی دا ویژن کہ اس انسان نے وہ اس طرح کی چیز بنائی, اور آپ جیسے بندے نے وہاں سے کورس کیا, ناؤ ماشاء اللہ سے یو آر ڈوئنگ دس. سو ایک طرح سے لنک, ایک طرح سے حکیم سعید صاحب کا ایک بہت بڑا کردار آ گیا آپ کی لائف کے اندر بھی. بالکل 100% آ گیا. اور میرے جیسے بہت سارے ٹیچرز ہیں, بہت سارے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, جن کا حکیم سعید کی تربیت, کہیں نہ کہیں ان کی تربیت میں حکیم سعید ہیں. کہیں نہ کہیں ان کا تربیت ورڈ بڑا پاپولر ان کے لیے نا, کہ ایک ورڈ بڑا تھا کہ تربیت, حکیم سعید صاحب کی تربیت. تو آج بھی اگر آپ ہمدرد جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ٹچ ضرور ملے گا جس سے حکیم سعید نظر آئیں گے آپ کو کہ ہاں نونیال واز آلسو تربیت بیسکلی تربیت تھی نا سر. اس میں کہانیاں نہیں تھیں, اس میں ایک ایسی چیز تھی جو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سکھا کر ہٹتی تھی, جو کہ میرے خیال سے ہمارے بعد ہلکے ہلکے کم ہوتی چلی جا رہی ہے بچوں میں. وہ تربیت جو کہ ہم ایکسٹرنل کسی چیز سے لیتے تھے, اب صرف ساری ذمہ داری ٹیچرس کی اور ماں باپ کی ہی رہ گئی ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرنل کسی بندے نے یا کسی چیز نے یا کسی ادارے نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں سے ہٹ کے دوسرے بچوں کے لیے میرے خیال سے اب کوئی کام نہیں کیا اس طرح, یا نہیں کر رہے جو میں دیکھتا ہوں. ویری گڈ پوائنٹ. مطلب اس سوسائٹی میں اس وقت ہمیں تو سینکڑوں حکیم سعیدوں کی ضرورت ہے, حکیم سعید کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لٹرلی جو اپنے لیے نہیں سوچے, دوسروں کے لیے سوچیں. ویری گڈ, دوسروں کے لیے کچھ کریں. پوری جنریشن یار, پوری جنریشن انسپائر تھی. ہم اس دوبارہ سے نا ہربل کی طرف آتے ہیں سر, اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس وقت جو آپ اپنا یہ کلینک رن کر رہے ہیں, اس میں جو ٹاپ کے مریض آتے ہیں وہ کن امراض میں ہیں آج کل سوسائٹی کے لوگ؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک آپ جب کلینک رن کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے پوری سوسائٹی کی ترجمانی ہوتی ہے کہ یار باس آج کل جو ہے شہر میں اور اس ملک میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. سو ذرا ہم ٹاپ کی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور پھر اس کی جو ہے نا سیفٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یا پھر ٹریٹمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ناٹ ٹریٹمنٹ, لیکن اس سے بچے کس طرح سے, کیا کیا کرنا چاہیے لائف میں, بیکاز اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم یہی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس سے دور رہ سکتے ہیں. تو یا پلیز ٹاک اباؤٹ نارملی بیکٹیریل انفیکشنس اور وائرل انفیکشنس تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں چیزوں کو. بٹ اگر میں بڑے اس میں بات کروں امراض میں یا بڑے ایک ویژن میں, تو آج کل جو سب سے زیادہ ایشوز میں نے دیکھے ہیں وہ فیمیل ہارمونس, فیمیل جتنے بھی ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میل ہارمونل ایشوز بہت زیادہ ہیں. ہڈیوں کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. سروائکل لمبر کے ایشوز بہت ہیں. گھٹنے کے ایشوز بہت ہیں. دین اگر بات کی جائے ڈفرینٹ قسم کی ویکنیسز کی, جس میں ہم اعصابی کمزوری, جنرل ویکنیس کو لے لیں, مسلس کی ویکنیس آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور معدے سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں. کانسٹیپیشن, ڈائریا, ڈفرینٹ قسم کے معدے کے امراض, جو کہ کچھ جو فوری ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, ٹریٹ ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکن ہوتا ہے. فیمیل ہارمونس میں کس طرح کے مسئلے ہیں, اور اس سے بچا کس طرح سے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں لائف اسٹائل کے چینجز. لائف اسٹائل نمبر 1, ڈائٹری ایشوز نمبر 2, اور نمبر 3 اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچر کے قریب لانا. کس طرح کے ایشوز آتے ہیں؟ نارملی بہت کامن ایک چیز ہے انفرٹیلیٹی, تو یقیناً ہے وہ سیکنڈ اسٹیج آ جاتا ہے. لیکن فرسٹ اسٹیج کی بات کروں تو پی سی اوز یا پی سی او ڈی کہتے ہیں, یا پی سی اوز کہتے ہیں, وہ بہت کامنلی لوگوں میں, خواتین میں بڑھ رہا ہے فرام دی ایج آف 14 to 35-30. تو اس چیز کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. ہم معذرت کے ساتھ, لیکن جو ہم مرغی کھا رہے ہیں اس وقت, جس کو اتنے زیادہ انجیکٹیبلز لگتے ہیں گروتھ ہارمونس کے, وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے ان تمام چیزوں میں. کیونکہ ہم جو گروتھ ہارمون کا انٹیک کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر ڈفرینٹ قسم کے بیکٹیریاز اور ڈفرینٹ قسم کے بیماریوں کا مجموعہ بنا دیتا ہے, جس کی وجہ سے پی سی اوز بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے.
یہ بہت بڑی بیماری ہے بیسکلی. تو چکن اوائڈ کرنا. اینڈ آئی نو a lot of people جو کہ اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں, اور اس سے جو ہے نا بہت زیادہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ایک تو ان یوزول ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دین پھر مینٹل ہیلتھ بھی کافی زیادہ خراب ہوتی ہے. فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پرابلمز ہیں یار سر. اور نہ صرف یہ کہ فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, بلکہ ڈفرینٹ قسم کی الٹی سیدھی چیزیں. انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, کبھی کبھی انزائٹی میں مبتلا ہو جاتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, وزن مستقل بے ہنگم قسم سے بڑھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا ایون جو ہیئر گروتھ ہوتی ہے, جہاں بال ہونے چاہیے وہ گر رہے ہیں, ہیئر فال ہو رہا ہے, اور جہاں نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ چن پر, جیسے کہ چہرے پر, وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بیسکلی ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے ہے. اور مین ریزن, بہت سارے ریزنز ہیں اوبویسلی, بٹ جو مین ریزن, جو بڑا ریزن ہے وہ چکن کا انٹیک ہے, جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے برعکس اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے دیسی چکن کھا لے تو نہیں ہوگا. دیسی چکن یقیناً فائدہ مند ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا وائٹ چکن, بٹ اگر اس کو وہی فیڈ نہیں دی ہوئی جو برائلر چکن کو دے رہے ہیں, اگر اس کو بھی وہی فیڈ دی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی وہی گروتھ ہارمونز موجود ہیں, یا کم ہیں بٹ موجود ہیں, وہ بھی اتنی زیادہ سیف نہیں ہے. آرگینک چکن از سم تھنگ ڈفرینٹ. دیسی چکن, مصری چکن یا برائلر چکن از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. کیسے بچا جائے, کیا 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 جائے لائف اسٹائل کے اندر, تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے اندر بتائیں. مجھے ایک بات بتائیں, آج کی تاریخ میں آپ کیا چیز آرگینک کھا رہے ہیں؟ کیا چیز ایسی ہے جو قدرت کی طرف سے جو آپ کو دی گئی تھی وہ آج آپ ویسے ہی کھا رہے ہیں؟ آئی تھنک فروٹس اور ویجیٹیبلس تھوڑے بہتر ہیں. فروٹس یوریا سے اگ رہے ہیں, جی ایم او سیڈ سے اگ رہے ہیں. دال چاول جتنے بھی اناج ہیں وہ جی ایم او سیڈ سے اگ رہے ہیں. اس کے اندر یوریا ڈالا جا رہا ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے اسپریز کیے جاتے ہیں کیڑوں سے بچانے کے لیے. کیا وہ ہیلدی ہے؟ چکن آپ اس طرح لے رہے ہیں, دودھ آپ کہتے ہیں انجیکشن کے بغیر نہیں نکلتا, تو اس کے لیے انجیکشن لگ رہا ہے. واحد ایک چیز بچ گئی آپ کی زندگی میں آج کی تاریخ میں, وہ ہے بکرے کا گوشت, جو کہ بہت ایکسپینسو ہے, میں مانوں گا, چاہے ہفتے میں ایک دفعہ کھائیں, لیکن بکرے کا گوشت ایک واحد آرگینک چیز اس وقت آپ کی چیز موجود ہے, جو کہ اللہ کی طرف سے جیسی تھی انسانوں نے الحمدللہ ویسی چھوڑی ہوئی ہے. فش تھوڑی بہتر ہے. فش اگر سمندر کی ہے تو بہتر ہے, اگر جو ہے وہ کھارے ریور کی ہے, میٹھے پانی کی ہے, تو اس کو بھی فیڈ سے ہی آج کل پونڈز ڈفرینٹ قسم کے, آپ یہاں چلے جائیں ٹھٹا سائڈ پہ آپ کو ڈفرینٹ پونڈز ملیں گے, اور وہ فارمنگ ہو رہی ہے. تو فارمنگ کا مطلب یہی ہو گیا کہ اس کو بھی وہی فیڈ دی جا رہی ہے, یا یہ فیڈ دی جا رہی ہے, یا کسی بھی قسم کی کیمیکل فیڈ دی جا رہی ہے جو کہ نقصان دہ ہے. ہاں, جو سمندر کی مچھلی ہے, کیونکہ وہ انسانوں کے ہاتھ میں آئے گا نہیں سسٹم کہ نمکین پانی کیسے کریں اور کیسے اس کو گرو کریں, تو وہ بچا ہوا ہے ابھی تک الحمدللہ. تو یہ دو چیزیں جس کے اوپر آپ تھوڑا سا فائدہ مند ہیں انسان کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گا باقی چیزیں بہت خراب ہیں, بٹ اتنی فائدہ مند نہیں ہے جتنی فائدہ مند ہوا کرتی تھیں, یا جو اللہ کی طرف سے جتنے فائدے اس کے اندر رکھے گئے ہیں. جو فصل پہلے 1 ایکڑ میں 10 کلو اناج دیتی تھی, آج وہ 50 کلو اناج دے رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے نا اس کے ساتھ. بڑھیا. اب ہر کوئی تو گھر کے اندر جو ہے وہ چیزیں نہیں اگا سکتا, کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا. سر دیکھیں, اسی چیز کے اندر رہتے ہوئے, اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ اگر ہم اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر اس سے تو نا امیدی پیدا ہوگی, بہت زیادہ نا امیدی پیدا ہو جائے گی کہ یار اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, پانی پر زندگی گزاریں گے, اور پانی بھی ٹھیک نہیں ہے, پھر تو ظاہر سی بات ہے ناٹ ایوری تھنگ از اوکے, بٹ اس کے اندر, اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ان مسائل کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. سر دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں رہنا اسی معاشرے میں, ہم ہر کوئی نہ آرگینک فوڈ وہ کر سکتا ہے, افورڈ کر سکتا ہے, اور نہ ہی ہر کوئی اس قابل ہے کہ آرگینک فوڈ گھر میں اگا سکے. ہر کسی کے گھر میں ایسی جگہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس پیٹرن پہ جا سکے. لمیٹڈ رکھیں, کم از کم پتہ تو ہو کہ ہم جو کھا رہے ہیں کیا اچھا ہے کیا غلط ہے. چکن ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, کرنی پڑے گی. ہم ڈفرینٹ قسم کے مارجرین سے بچ کے ہم مکھن پہ آ سکتے ہیں, اوریجنل مکھن, بٹر جس کو کہتے ہیں, چاہے وہ کھلا مکھن ہو, چاہے وہ آپ گھر میں نکالیں, چاہے وہ کسی برانڈ کا ہو, بٹ مکھن ہو. مارجرین یا جس کو ہم سو کالڈ آرٹیفیشیل گھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ, بناسپتی اینڈ مارجرین بہت خطرناک ہے. آج کا بچہ, بوڑھے, بزرگ, کسی بھی قسم سے اگر بناسپتی یا مارجرین لے رہے ہیں تو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. جو اس کے نگیٹیوٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, بٹ اس کے بینیفٹس جو ہم پڑھتے ہیں یا جو ہونے چاہیے وہ بھی نہیں ہیں. ہم ایک پھوک کھا رہے ہیں جو ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے, لیکن ہماری انرجی لیول اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہمیں نیوٹرینٹس چاہیے وہ اس میں نہیں ہیں. پھر ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے ملٹی وائٹامنز اور ان کا سہارا لینا پڑتا ہے, جو کہ یقیناً فائدہ مند ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں آرٹیفیشل کا نقصان آپ کو ملے گا.
چاہے وہ کڈنی پریشر کی صورت میں ملے, چاہے وہ لیور ٹاکسک ہو یا ڈفرینٹ قسم کے ٹاکسنز آپ کی باڈی میں جائیں, بٹ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کا سائڈ افیکٹ ملے گا. میں سب کی بات نہیں کر رہا, بٹ بہت زیادہ لانگ ٹرم میں اگر آپ ملٹی وائٹامنس لیں گے تو آپ کو اس کا بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. بکرے کا گوشت, اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ویگن ہو گئے, اب ہم جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے, یا ہم بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف گوشت کے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ ہم سبزیاں نہیں کھاتے. بات یہ ہے سر, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے اس کے لیے کچھ ضروریات رکھی ہیں, اس کی ضروریات کے حساب سے اناج پیدا کیا ہے اور اسی طرح اس کو ترتیب کیا ہے کہ وہ چیز ہی کنزیوم کرے جو اس کے لیے صحت مند ہے. بکری کبھی بھی جو ہے وہ گوشت کھاتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام میں یہ چیز بنائی ہی نہیں ہے. اسی طرح شیر آپ کو لوسن نہیں کھاتا ہوا ملے گا, پتے کھاتا ہوا نہیں ملے گا, بلی آپ کو پتے کھاتی ہوئی نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام وہ نہیں بنایا. بٹ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گوشت, سبزیاں, دالیں, یہ ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ آپ کے جو باڈی میں ہے وہ رکھی ہیں. تو آپ اگر کسی بھی چیز سے اجتناب کریں گے یا کوئی بھی چیز آپ کی غیر پسندیدگی کی لسٹ میں آ جائے گی تو وہ آپ کہیں نہ کہیں ڈیفیسنٹ ہوں گے اس چیز کے, جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ملٹی وائٹامنس یا کسی اور سورس سے پوری کرنی پڑے گی, جو کہ ہم پوری نہیں کرتے. اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو بہت سی چیزوں کو سوچ کر سمجھ کر چلنا پڑے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں بکرے کا گوشت افورڈ ہی نہیں کر سکتے. سر آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ 1 کلو گوشت ہر ہفتے لے کر آئیں؟ آپ 1 پاؤ گوشت لے کر آئیں. جو آپ 2 ٹائم چکن کھا رہے ہیں اس کی جگہ 1 پاؤ چکن شوربے والا گوشت کا سالن کسی بھی ویجیٹیبل کے ساتھ بنائیے. گھر میں 4 لوگ شوربے والا سالن آرام سے کنزیوم کر لیتے ہیں. 1 پاؤ گوشت میں 1 بوٹی آپ کو ملے گی. بٹ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ نے کیا کھا رہے تھے اور آپ کیا کھا رہے ہیں, دونوں میں کتنا فرق ہے. انرجی لیول کا اور ڈفرینٹ قسم کے نیوٹرینٹس کا, ضروریات کا, آپ کی طبیعت میں بہت فرق ہے سر. بات بالکل ٹھیک کیا آپ نے, اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک جو آپ نے گوشت خور والی بات کی تھی نا, اس سے میں ریلیٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ آج سے 2 مہینے پہلے میں نے لائف اسٹائل چینج کیا اور میں ابھی بہت زیادہ بہتر فیل کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے میرا یہی مسئلہ ہوا کرتا تھا, چاہے چکن ہو, بیف ہو, مٹن ہو, تو میں صرف اسی کے اوپر انحصار کیا کرتا تھا. اور میں سبزی کو بالکل بھی نہیں لفٹ کرایا کرتا تھا, میں فروٹس کو نہیں کھایا کرتا تھا. یار سوچو, بس میکسیمم یہ تھا کہ آم آئے ہیں تو 15-20 دن جو ٹاپ آم آئے ہیں تو وہ کھا لیے, ادروائز باقی فروٹس نہیں کھا رہا. لیکن اب میں نے اپنے آپ کو نا کافی حد تک شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے, بہت اسپیڈ کے ساتھ, کہ ویجیٹیبلس بھی ہیں لائف کے اندر, بہت بڑا پارٹ پلے کر رہی ہیں میرے, اور فروٹس بھی, اینڈ ڈرائی فروٹس ایز ویل. سو دیکھیں, ساری چیزیں ضروری ہیں, ساری چیزیں کنزیوم کرنا ایک حد میں, ایک مٹھی میں جتنے ڈرائی فروٹ آ جائیں پر ڈے آپ کے لیے کافی ہیں. اوکے, اتنی جتنی خوراک آپ کی ہے مٹھی میں, وہ آپ کے جتنے بھی اس میں وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں, نیوٹرینٹس ہیں, وہ اتنے آپ کے لیے کافی ہیں. ایک مٹھی, پہلے کہا جاتا تھا کہ بادام, اخروٹ, یہ جتنے بھی نٹس ہیں یہ ہارٹ پیشنٹس کو نہیں کھانے چاہیے. ایک بیچ میں ایک سنیریو آیا تھا بیک ان 2010-11 آئی تھنک, لیکن اب کہتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. تو بات یہ ریسرچز چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن ثقافتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ لمیٹڈ کھائیں بٹ ضرور کھائیں. دوسری چیز, نٹس کی اگر بات ہوئی ہے, نارملی ایک بات سوچنے کی ہے, اتنے ہارڈ شیل میں کیوں ہوتے ہیں نٹ, اخروٹ, بادام, پستہ, اتنے ہارڈ شیلز میں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا. جتنے اس میں فائدے ہیں اتنے ہی فائدے نقصان میں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر اس کو ہم بہت دن تک چھیل کر چھوڑ دیں, کیونکہ اس میں فنگس آ جاتا ہے. بہت جلدی کیری کرتے ہیں فنگس اور بیکٹیریا جتنے بھی نٹس ہوتے ہیں. تو جب بھی نٹس کھائیں, چاہے وہ اخروٹ ہو, چاہے بادام ہو, چاہے پستہ ہو, اسی وقت کھولیں, اسی وقت کھائیں. یہ جو ہمارے یہاں کھلے ہوئے یا پیکٹ میں بند ہوئے ہوئے ملتے ہیں وہ نہ لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں بیکٹیریا اور فنگل گروتھ بہت جلدی ہو جاتی ہے. اسی وقت آپ کو اخروٹ کھانا ہے, اسی وقت توڑیں, اسی وقت کھائیں. اس میں کسی بھی قسم کے ہارمفل اثرات یا کسی بھی قسم کے ہارمفل بیکٹیریا اس میں پیدا نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ اللہ کی اتنی سخت مضبوط شیل میں. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. میں نا ان عام چیزوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ہاں, میدے کا آپ نے بتایا تھا یار, میدا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل, جس سے میں بھی کافی ٹائم سے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں اس کو. اور ابھی میں نے کہا نا کہ پچھلے 2 مہینے میں نے اس کو جو ہے نا اب کافی زیادہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ میرے ابا نے مجھے کافی زمانے پہلے ایک بات کی ہے اور وہ بولتے رہتے ہیں, اور اب جا کر جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ سیریس لینا شروع کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا پیٹ ہے نا وہ اگر بڑا ہو یا پھر زیادہ ہو تو پھر الخبائث ہوتا ہے. اگر آپ کا میدا ٹھیک نہیں ہے تو وہ الخبائث ہے. وہاں سے نا سارے
प्रॉब्लम्स जन्म लेना शुरू करते हैं. सो इस पर सर ज़रा आप रोशनी डालें और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें कि मैदा से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसका क्योर किस तरह से किया जाए अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस के बाद. सो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सर? मैदा वो है जो इंसान की भूख का दारोमदार रखता है. तो किसी भी चीज़ की भूख बढ़ जाए तो वो इंसान की सेहत के लिए, आपके लिए भी ख़राब हो सकती है और दूसरों के लिए भी. ये डिफरेंट एंगल में आप सोच लीजिएगा. तो इंसान की भूख अपने हिसाब से होनी चाहिए. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना और एक हिस्सा हवा, खाली पेट. चाहे दिन में 4 या 5 मरतबा खाना पड़े, लेकिन अगर आप इस पैटर्न पर चलेंगे, अपने पेट को यहाँ तक नहीं भर लेंगे तो आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे. जो हम खाना, जो हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उसको हज़म होने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे मैदे में कुछ एंजाइम्स पैदा होते हैं जो कि एक मिक़दार में हो सकते हैं, वो कभी भी एक्सीड नहीं हो सकते. जब हम उसको पूरा भर लेते हैं तो वो मैदे को उतना ही टाइम दरकार होता है उसको सही तरह एब्जॉर्ब करने में. जितने भी उसमें चीज़ें आपने खाई हैं, जो भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो ले लेगा, बाकी वेस्ट उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा. तो आपको जब भी कोई चीज़ लेनी है, आप अगर इस हिसाब से लेंगे तो मैदे के अमराज या मैदे से रिलेटेड अमराज जब ठीक रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे. क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि मैदे के ही अमराज होते हैं जिसकी वजह से दिमाग ख़राब होता है इंसान का. भूख बढ़ती है तो दिमाग ख़राब होता है. तो बात दूसरी अगर मैदे की करें तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ इस माशरे में अगर हम ले रहे हैं तो वो मैदे के लिए वो मैदा है. ठीक है. तो बेकरी आइटम्स जितने भी हैं उसमें लेस फाइबर होता है जो कि आपके मैदे के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना नॉर्मल गंदम या जवार या जौ की रोटी होती है. तो वो लेना ज़्यादा बेहतर है. कभी भी आप अगर देखें तो एक तो टाइमिंग्स खाने के आपके अच्छे होने चाहिए. जो हम बहुत ज़्यादा लेट खाना खा के फ़ौरन सो जाने के आदी हो गए हैं वो एक बहुत गलत अमल है. कम से कम 3 से 4 घंटे आपको खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद आपको स्ट्रेट बैठना या चलना या नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल में रहना ज़रूरी है. बिस्तर पे या लेटने वाली पोजीशन पे या नैप वाली पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए. पहली चीज़ तो ये. नंबर 2 जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम नाश्ते में चाय पापे खा लेते हैं, चाय ब्रेड खा लेते हैं या इस टाइप की कोई चीज़ जो कि बहुत लाइट सी होती है, हम वो ले लेते हैं. दोपहर का खाना अक्सर ख़वातीन घर पे जो रहती हैं वो मिस कर रही होती हैं, स्किप कर रही होती हैं कि हमें दिल नहीं चाह रहा खाने का, या हम वेट कम करना चाह रहे हैं इसलिए हम नहीं खा रहे, या जो साहिबान दुकान पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, वो भी स्किप कर रहे होते हैं कि वज़न बढ़ रहा है इसलिए नहीं खा रहे. काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो कि ख़तरनाक नहीं है, गलत भी है, ख़तरनाक भी है और आपकी सेहत से आप खिलवाड़ कर रहे हैं. क्योंकि बात यह है जो आज की ज़िंदगी में आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके बुढ़ापे में काम आना है. पहले की अगर बात की जाए, मैं सॉरी कहीं निकल जाता हूँ आगे पीछे बातों में, बट अगर पहले की बात की जाए तो पहले के, आज की आप औरत देखें जो 60 साल की है वो उतना काम कर लेती है आज भी घर में जितना आज की 25 साल की लड़की करती है. उनकी जो बेटी है जो 40-45 साल की है वो फिर भी घुटने में, कमर में, पट्ठों में दर्द के शिकार आपको मिल जाएगी क्योंकि आपने वो ग़िज़ा ख़त्म कर दी जो अच्छी ग़िज़ा थी. अब जो हमारी जनरेशन है वो भी नहीं खा रही जो हमारी वालदैन ने खाया हुआ. तो हल्के हल्के हम अपनी ग़िज़ा में जो तब्दीलियाँ मॉडिफिकेशन के नाम पे कर रहे हैं वो अपने साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं. कभी भी दूध से वज़न नहीं बढ़ता. दूध ज़रूर पीना चाहिए. दूध अच्छा है या बुरा है मैं उसकी बहस में नहीं जा रहा कि कौन सा अच्छा है, डब्बे का अच्छा है या खुला दूध अच्छा है, वो एक अलग पूरी बहस है बहुत लंबी. बट दूध लेना चाहिए. दूध मोटा नहीं करता. दूध के बहुत बेनिफिट्स हैं. दूध ज़रूर लेना चाहिए. दूध को बॉयल करें, ऊपर जो बलाई आए वो निकाल दें. स्किम मिल्क. इसके बाद और क्या है, जितनी भी जो फ़ैट्स हैं, जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, आप कोई सालन बनाते हैं, उसको आप फ्रीज़ कर दें, ठंडा कर दें, जितने भी उसके फ़ैट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. फ़ैट्स को आपने निकाल दिया, उसके बाद आप क्या चाहते हैं उसमें क्या और निकलेगा. तो आप अगर वो निकाल देते हैं तो वो स्किम मिल्क है, आप वो कंज्यूम करें. वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी भी है, अच्छा भी. और जैसा कि आपने कहा कि वाकई ख़वातीन के अलावा मर्दों के साथ भी ये मसला है कि अगर हम देखते हैं 50-60s वाले मर्द आज जिस तरह से एक्टिव हैं तो हम 30s के अंदर आकर जो है ना वो डल हो जाते हैं. उस तरह चार्ज नहीं है, पाए ढीले होना शुरू हो गए हमारे. और मैं अपने आप को भी देखता हूँ और अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को भी देखता हूँ और 20s वालों को भी देखता हूँ कि यार काम करने का दिल नहीं कर रहा है. एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो रहा है लड़कों का. 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में काम करने का दिल नहीं कर रहा. थकन हो रही है. और वो जो वालदैन और जो अब्बा और दादा एग्जांपल्स देते हैं और बड़ी जेन्युइन, अब मुझे जेन्युइन लगती है कि यार हम तुम्हारी एज में हुआ करते तो हम ये करते थे. तो अगर उसके बारे में जेन्युइनली सोचा जाए कि अगर ये हमारी एज में इस तरह से करते थे तो उनके एनर्जी लेवल्स इतने बेहतरीन हुआ करते थे तो हमें क्या हो गया भाई. चलो 3 चीज़ें अर्ज़ करूँगा. एक तो फास्ट फूड जो बहुत फास्टली घर पे भी डिलीवर हो जाता है और बहुत फास्टली आपकी सेहत को ख़राब भी कर देता है खाने के बाद. ठीक है.
تو فاسٹ فوڈ سے سر میرا خیال ہے بچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا آج کے معاشرے میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ فاسٹ فوڈ بالکل زہر ہے, نہیں کھاؤ. زہر ہے بٹ کھانا ضروری ہے, کیونکہ کراچی میں رہنے والے آدمی کے پاس آؤٹنگ کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں اس قسم کی ڈائن آؤٹ کرنے کے علاوہ. ایک نارمل جنرل بات اگر میں کروں تو ہفتے میں ایک دفعہ سمجھ میں آتا ہے, بٹ اس سے زیادہ 2 ٹائم کر لیں. میں نے تو ایسے لوگ دیکھے جو روزانہ رات کا کھانا بچے باہر سے منگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. اس میں آپ کے لیے اس کیلیبر کے ریکوائرمنٹس جو آپ کی ہیں نا باڈی کی اس ایج میں, ٹین ایج میں یا 20s میں جو ایج کی آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کا فاسٹ فوڈ پورا نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں. تو فاسٹ فوڈ اوائڈ کریں. نمبر 2, آپ نے بات کی کہ مرد بہت تھکے رہتے ہیں. سر مجھے وہی والی بات آ گئی نا کہ ہم جو شروع میں کر رہے تھے کہ ہماری خوراک میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو انرجیٹک ہوں. ہم نے وہ چیزیں کھائی ہی نہیں یا کھا ہی نہیں رہے آج بھی جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں. جو چیزیں ہمیں کھانی چاہیے وہ ہم کھا نہیں رہے. نٹس آج بھی آرگینک ہیں, بکرے کا گوشت ہے, مچھلی ہے, وہ ہم کھاتے نہیں. ہم کہتے ہیں چکن کھائیں گے. فاسٹ فوڈ میں ڈفرینٹ قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم نارملی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور نمبر 2, فرائڈ آئٹمس کی بھی بات کروں, اگر گھر میں ایک خاتون ہے, رمضان آ رہا ہے, ایک تیل آپ کی امی نے پکوڑے تلے, کیا اگر 10 دن اسی تیل میں پکوڑے تلتی رہیں گی تو آپ کو لگے گا صحیح ہے؟ کیا آپ ڈفرینٹ برانڈس جو بڑے برانڈز ہیں ان کی بھی اگر بات کروں تو نارملی اگر دیکھا جائے تو وہ 500 فرائز سے پہلے تو وہ بھی شاید تبدیل نہ کرتے ہوں. جو گلی والا بندہ ہے جو نارمل ہے, میں بڑے برانڈس کی بات کر رہا تھا, جو گلی والا بندہ ہے وہ تو چینج بھی نہیں کرتا, وہ تو صرف ایڈ کرتا رہتا ہے. تو کیا وہ تیل آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ بالکل خطرناک. آج کل بہت نارمل سی ایک چیز ہے, بچے جاتے ہیں فرینچ فرائز خریدتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, 50 روپے کی بات ہے, کوئی بات نہیں, لیکن فرینچ فرائز والا جو تیل ہے کیا وہ قابل قبول ہے؟ آلو ٹھیک ہے آپ یہی چیز گھر میں بنا کے دے دیں, میں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ, لیکن جو وہ تیل ہے وہ کینسرس ہو سکتا ہے. وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کے اندر کینسر پیدا کرنے کے سیلز پیدا کر دے, یہ ریسرچ کہتی ہے. 3 to 4 ٹائمز تیل جلنے کے بعد اگر آپ تیل کنزیوم کر رہے ہیں تو اس میں ایسے کیمیکلز, ایسے انزائمز پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ کینسرس ہوں. ضروری نہیں ہے بٹ ہو سکتا ہے. ریسرچ ہے, وہ ریسرچ تبھی ہوتی ہے جب کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی کوئی خرابی آ رہی ہے, تو ہمیشہ اسی چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے. یار کوئی تو وجہ ہے نا غالب بھائی, کوئی تو وجہ ہے نا کہ آج اس سوسائٹی کے اندر ہم صرف کراچی کی بات کریں اور پھر لاہور, اسلام آباد کی بات کریں کہ پورے شہر بیمار پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ملک جو ہے وہ ٹاپ 3 ٹاپ 4 میں آ گیا, ڈائبیٹک نیشن کہلاتی ہے اب یہ. ٹھیک ہے, ہارٹ پیشنٹس یہاں پر بڑھتے جا رہے ہیں یار, ہر دوسرے گھر کے اندر یہ پرابلم چل رہی ہے. تو کچھ تو پرابلم, کہیں تو ہم لوگ بھٹکے ہیں, کہیں تو کوئی پرابلم کی ہم نے, کہیں تو ہم نے جو ہے چھیڑ چھاڑ کی ہے اپنی ہیلتھ کے ساتھ. اور وہ ہم نے پورے پوڈ کاسٹ میں اس بارے میں ڈسکشن کی ہے کہ یار فاسٹ فوڈ ہو گیا, چکن ہو گئی, باہر کا کھانا ہو گیا, چاہے گھر کا بھی کھانا ہو, گھر کے کھانے کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ آئل صحیح نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے, باقی تمام آئٹم صحیح نہیں ہے, ہم نے آرگینک کو چھوڑ دیا ہے اور بہت ساری چیزوں میں نا ہم لوگوں نے احتیاط چھوڑ دیا. سر بناسپتی زہر ہے, گھر سے نکال دیں. مارجرین زہر ہے, گھر سے نکال دیں, مارجرین کسی بھی برانڈ کا ہو. نمبر 3, تیل, جتنے بھی برانڈیڈ تیل آ رہے ہیں, شوگر, اس میں شوگر اوبیسلی, اس میں برانڈیڈ تیل کی اگر بات کریں تو برانڈیڈ تیل میں پام آئل کی مکسنگ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی کیلیبر میں, تو کسی نہ کسی ریشو میں. تو پام آئل کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ کتنا نقصان دہ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہارٹ پیشنٹس کیوں بن رہے ہیں ہم. نمبر 2, کیا کریں؟ اب آپ والا سوال کہ لوگوں کو پریشان تو کر دیا, اب بتائیں کریں کیا. ہمارے دادا دادی نانا نانی, یہ جو ثقافت کا حصہ ہے نا تیل, وہ ہے سرسوں کا تیل, جس کو میٹھا تیل اور کڑوا تیل کہتے تھے, تل کا تیل اور سرسوں کا تیل. اسی میں کھانے بنتے تھے یا دیسی گھی میں کھانے بنتے تھے. ان 3 چیزوں پر آپ کو لوٹنا پڑے گا, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اس پر واپس آ جائیں گے. آپ کی صحتیں خود بخود ٹھیک ہوتی رہیں گی, آپ کے ہاسپٹلس ہلکے ویران ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے لیے ٹائم, ہمیں لگتا ہے ٹائم خراب کر رہے ہیں ہم. اگر ہم کوئی چیز تھوڑا سا جلدی نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا دیر کر رہے ہیں, مسالے لوگ گھر میں پیستے ہیں, آج بھی ان کے گھروں میں جائیں آپ کو دیکھیں صحت ملے گی. آج بھی جو لوگ سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں ان کے یہاں کولیسٹرول, فیٹی لیور, ٹرائگلیسرائڈز نہیں اس طرح کا ملے گا جس طرح کا ایک کامنلی بڑھ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ سر ہمیں نیچر کی طرف واپس جانا پڑے گا, ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. چینی کا آپ ذکر کر رہے تھے, چینی وائٹ شوگر کہتے ہیں اس کو, لیکن میں کہتا ہوں وائٹ پوائزن. چینی اس قدر زہر ہے, چینی نہیں کنزیوم کرنی چاہیے, روٹین میں نہیں کریں. سب سے زیادہ میرا کوئی پیشنٹ آتا ہے پری ڈائبیٹک ہے, کیا کریں؟ سب سے میں ایک چیز بند کرتا ہوں سر, میں کہتا ہوں چائے میں چینی ڈالنا چھوڑ دو, دیٹس اٹ.
आपको मीठा खाना है ना, मिठाई आप हफ्ते में महीने में कितनी दफ़ा खा लेंगे? 2 दफ़ा खा लेंगे। नहीं खाता। केक साहब 1 दफ़ा खा लेंगे। कोई घर में मीठा बन रहा होता है हफ्ते में 1-2 दफ़ा बन जाता है, ठीक है। 1 चमचा आपने 2 चमचे खा लिए, चीनी कितनी चली जाएगी? लेकिन चाय अगर मैं दिन में 4 कप पी रहा हूँ तो 4 में अगर 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ तो 6 चम्मच चीनी पर डे मैं पी रहा हूँ। मैंने अगर वो माइनस कर दी तो अपनी ज़िंदगी की 60 to 70% चीनी तो कम कर दी। कोल्ड ड्रिंक्स as well। कोल्ड ड्रिंक सर जहर है। कोल्ड ड्रिंक्स भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे पी जाती हैं। बहुत ख़तरनाक है सर। कार्बोनेटेड ड्रिंक तो वैसे ही ख़तरनाक है, बट कोल्ड ड्रिंक्स बस मुझे ज़रा बताएंगे, एनर्जी ड्रिंक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं या थी बोलूँगा, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। मुझे लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी बॉडी मेरी सेहत ही इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा खिलवाड़ किया अपनी सेहत के साथ, चाहे वो फिज़ी ड्रिंक्स हो, चाहे एनर्जी ड्रिंक्स हो, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे फ्राइड आइटम्स हो, इवन दो बहुत ज़्यादा तेल भरी बिरयानी ही क्यों ना हो, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे देसी फूड भी काफ़ी ज़्यादा अनहेल्थी होते हैं, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। सो वो एक्सेस में इतना ज़्यादा चला गया था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के इशूज़ होते दिखना शुरू हो गए, और जब वो दिखना शुरू हो गया और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई, तो तभी मैंने फैसला कर लिया कि भाई इन पर तो मुझे ताला लगाना पड़ेगा। पाबंदी नेक्स्ट लेवल। सर एनर्जी ड्रिंक्स का बताएं कि आजकल क्या इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी चल रही है। उसका एक छोटा सा मैं पॉइंट ये भी बताऊँगा कि मेरा एक कज़न है, वो बहुत, उसकी उम्र कम थी, व्हेन ही वाज लाइक 7-8 years old, तो उसको किसी ने जो है वो थोड़ी सी एक एनर्जी ड्रिंक पिलाई, और मुझे नहीं पता क्या हुआ कि उसके बाद से ना वो उस एज में भी ना वो मांगता था कि मुझे ये ड्रिंक पीनी है, मुझे ये ड्रिंक पीनी है, मुझे ये ड्रिंक पीनी है। आई डोंट नो कि क्या एडिक्शन वाली कहानी है उसके अंदर, क्या टेस्ट ऐसा है कि बच्चों को जो है ना वो एक तरह से दीवाना कर देती है, जबकि उसकी बोतल पे लिखा भी होता है कि 12 साल से कम उम्र का बच्चा ना पिए। बट जाहिर सी बात है, हम पढ़ते कहाँ हैं, हम तो हमारा तो ताल्लुक पीने से। क्यों लिखा है? कोई ना कोई रीज़न कोई ना कोई ऐसा रीज़न भी है, और कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट भी है जो कि 12 साल से कम आपको WHO अलाउ नहीं कर रहा। ऐसा ही होगा ना, वरना हम तो माशाल्लाह ऐसी कौम है कि पाकिस्तान में तो कुछ भी चलता है, लेकिन अगर ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। सही बात है, पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। 12 साल से कम बच्चे नहीं कंज्यूम कर सकते वो ड्रिंक, तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट मौजूद है जो कि, क्योंकि अब आप किसी भी बड़े ब्रांड की बात करें या किसी भी उसकी बात करें, उसको WHO के हिसाब से या एज़ पर द जो प्रोटोकॉल्स हैं उस पर चलना पड़ेगा, इसलिए उसको लिखना पड़ेगा। उसने लिखा, बट अगर आप नहीं पढ़ रहे तो भी गलती आपकी है। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं ख़तरनाक कितनी है इस बात पे शायद बहस लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। नहीं लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, बट एक तो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, नंबर 2 एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मेरे पास एक बच्ची आई, शी वॉज अराउंड 14 years की एज थी उसकी। सर दोनों किडनी फारिग, क्रेटेनाइन उसका था 7.2, दोनों किडनीज फारिग, किसी किस्म का वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था डायलिसिस पे ना जाने का। SIOT वालों ने उनको डायलिसिस वो कर दिया था, प्रिस्क्राइब कर दिया था कि फ़ौरन डायलिसिस पे जाना पड़ेगा कि बच्चे की हेल्थ आपको बचानी है तो। और सिर्फ एक चीज़, एनर्जी ड्रिंक। वो बच्ची 9 years की थी, स्कूल जाती थी, सिर्फ वो पीती थी। पानी उस बच्ची ने शायद कुछ गिलास महीने में पिया होगा, 20-25 गिलास पर मंथ, वरना वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पे थी, और उसने किडनी तबाह कर दी है बच्ची के। अब मुझे बताएं, क्या इतना बड़ा रिस्क आप अपने बच्चों की ज़िंदगियों से ले सकते हैं? खेलना जायज़ है? एनर्जी ड्रिंक बहुत मशहूर एक ब्रांड है, वो भी अगर कोई कंज्यूम करता है तो 1 कर लेगा, 2 कर लेगा पर डे। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कि जिस ड्रिंक की हम बात कर रहे हैं वो 10-10, 8-8 बॉटल्स पर डे पी रहा है, और बहुत कॉमनली कहते नहीं, इससे मज़ा आता है। वही वाली बात, आपकी एडिक्शन हो जाती है उसकी। हाँ। अब एडिक्शन क्यों हो रही है? यकीनन उसमें कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जो कि आपको एडिक्ट कर रहा है। एंड आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ लॉ, लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल होता है ना, तो उसके अंदर भी एक लॉ होता है कि यार इस एज से कम का बंदा भी अगर खरीदने आएगा तो परचेज नहीं कर सकता। सो आई थिंक ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि दुकानदार भी जो किसी बच्चे को ना दें ड्रिंक। सर नहीं देंगे। मुझे एक बात बताए ना, वालिदैन अगर ख़रीद के दे रहे हैं उनको पता ही नहीं है तो फिर ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार ना वालिदैन है ना वो बच्चा है, ज़िम्मेदार वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि उसकी सही तरह इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे, और इसके साथ साथ जो है वो सही तरह नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। उसमें ज़िम्मेदार एक अननोन बंदा है, उसको तो नज़र आ रहा है कि यार एक बॉटल रखी हुई है, जहाँ 4 रखी है और 5वीं भी रखी है, बच्चे को पसंद है दिला दी, तो ऑब्वियसली सर वो नहीं सही। इसी के साथ अगर बात की जाए एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ, बहुत कॉमनली बहुत सारे ऐसे जूसेस आते हैं, पैक जूसेस, टेट्रा पैक जूसेस, जो कि बेसिकली जूसेस नहीं हैं,
وہ سستے ہوتے ہیں اس لیے ہم بچوں کو اسکول میں بھی دے رہے ہیں, بچوں کو جو ہے وہ ہم لنچ میں بھی ڈال کے دے دیتے ہیں, گھر میں بھی پلا رہے ہیں, بٹ وہ صرف اور صرف فلیور ہے, جس طرح ہم گھر میں پانی میں کوئی پاؤڈر ملا کے ایک فلیور بنا رہے ہوتا ہے. تو سر بہت سی چیزیں جس کو ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا, جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خود کہاں کہاں کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی کوئی بیماری برداشت نہیں کر سکتے, ایز اے پیرنٹ میں بھی نہیں کروں گا, بٹ ہم اس چیز کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہوتے کہ ہم خود ایسی کیا چیز گھر میں لے کر آ رہے ہیں جو بچے کے لیے نقصان دہ. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اپنے ارد گرد اپنے گھر میں کہ ہم ایسی کیا چیز اپنے بچوں کو دے رہے ہیں جو کہ بچے کی صحت سے کھیل رہے ہیں. ہم ڈاکٹر کے اوپر 20,000 25,000 روپے مہینہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے, خدا نخواستہ کا کسی کا بچہ بیمار ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو, بٹ ہم یہ کبھی بھی اس کے باوجود نہیں دیکھتے کہ یہ بیماری ہمارے گھر میں اگر آئی ہے تو ریزنس کیا تھے. اگر ہم لے کر آئے ہیں ہم اپنی پسند سے لے کر آئے کیونکہ میرے بچے کو پسند ہے تو میں اس کو خوش کرنے کے لیے وہ 50 روپے 100 روپے 150 روپے کی چیز لے کر آئے ہوں اپنے گھر میں. تو سب سے پہلے تو سر ذمہ دار ہم لوگ ہو گئے نا کہ ہم ایجوکیشن لینا نہیں چاہتے بیسکلی, ہم ایجوکیٹڈ ہونا نہیں چاہتے یا پھر ماننا بھی نہیں چاہتے, اور کچھ سال بعد جب خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے. میں نے تو اتنا بڑا آپ کو ایک وہ دیا کہ 14 سال کی بچی تھی, ڈائلسس پر موجود ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کمپنی ذمہ دار ہوگی یا کمپنی کچھ کر سکتی ہے اس کیس میں؟ والدین کی واحد بچی تھی, اکلوتی بچی تھی, وہ ڈائلسس پہ جانے کے بعد کوئی امید نہیں ہے واپسی کی. کیا کریں گے والدین؟ اور وجہ سے اس کی بچی, وہ قسم کھا سکتے ہیں کہ اس بچی نے زندگی میں پیناڈول کی گولی بھی نہیں کھائی کہ ایک بیمار ہوئی ہو کبھی یا کوئی بہت زیادہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہوئی ہو. صرف ایک چیز غلطی کہ 9 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر تک اس نے صرف اور صرف وہ فزی ڈرنک پی ہے, انرجی ڈرنک, ٹھیک ہے, اور پانی کا انٹیک بالکل زیرو. پانی ہماری زندگی میں بہت امپورٹنس کا حامل ہے. پانی ہماری باڈی کو الکلائن کرتا ہے, ہمارے آرگنس کو, ہماری باڈی کو صحت سے نوازتا ہے. جو لوگ پانی کا انٹیک بہتر رکھتے ہیں زندگی بھر, ان کی اسکن پہ بھی گلو آتا ہے, ان کے کڈنیز بھی واش ہوتے ہیں, ان کا یورینیشن جب ٹھیک ہوتا ہے تو بہت سارے ایلیمنٹس ان کے کلیئر ہوتے ہیں, ان کا پیٹ صاف رہتا ہے, ان پیٹ کے امراض میں سے بچتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کی پانی سے بہتر ہوتی ہیں, تو پانی ضرور پئیں. خواتین و حضرات, یہ ایک اسی بات پہ ایک ایڈ ہے جو کہ انسپانسرڈ ہے, جو کہ میں آپ لوگوں کے لیے چلا رہا ہوں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. لک ایٹ دس بوٹل. یہ 1 لیٹر کی بوٹل ہے اور یہ میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے دن میں 3 بار اس کو فل کرنے کا, 3 سے 4 مرتبہ ایٹ لیسٹ 3 سے 4 لیٹر پانی پینے کی میں کوشش کرتا ہوں. اور ایک زمانے سے میری یہ ایک پریکٹس ہے, اور میں بہت برا کھانا کھا رہا تھا اور اس کے بعد میری جب طبیعت خراب ہوئی, وہ شاید بہت زیادہ بڑی بیماری مجھے شاید اس وقت نہیں لگی. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ میں پانی کا انٹیک جو ہے بہت زیادہ رکھتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ شاید میری اسکن بھی نا بہت زیادہ بہتر ہے, اور میں انرجی لیولز نا میرے الحمدللہ اب تو بہت ہی زیادہ بہتر ہیں. اب تو میں بہترین ہو گیا ہوں الحمدللہ, اور میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں. اور میں نے دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہے نا بوٹل, تو یہ جو ہے یہ اس میں پانی ہے بھائی, سمپل دم کا پانی, لیکن یا اٹس جسٹ واٹر. سو پانی پلیز, ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہے آپ کی. جو ڈاکٹر کہتے ہیں 3 لیٹر 4 لیٹر, آپ کو ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ 1 لیٹر پانی پیتے ہوں تو سلو اپنے آپ کو بڑھانا ہوگا پانی, اور پانی کا انٹیک کرنا پڑے گا, بیکاز واٹر از ایکسٹریم انرجی. آپ کی سول کی اگر انرجی ہے نا کوئی, تو وہ پانی ہے. آپ کو اگر کوئی چیز آپ کا فیول ہے یار, سیدھی سی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ اس کا انٹیک میں اور زیادہ بڑھاؤں, کنسسٹنٹ رکھوں اس کو. فزی ڈرنکس میں نے کافی حد تک کم کر دی ہیں, انرجی ڈرنکس کافی حد تک کم کر دی ہیں, بہت کم. ونس نا بلو مون, آئی ڈونٹ نو کہ وہ بلو مون کب نکلتا ہے, لیکن بہت کم کر دی ہیں. اور یہ میں نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ مجھے ایک اچھی کوالٹی لائف دے سکتا ہے. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن جو ہوگی انشاءاللہ کوالٹی لائف جو ہے نا وہ پانی دے گا بھائی. تو پانی کا کام پانی کرتا ہے. یہ تو میرا ایکسپیرینس ہے. سر آپ بتائیں پانی کے بارے میں. سر پانی 8 گلاس پینا چاہیے, 8 گلاس منیمم, ٹھیک ہے. 8 گلاس کا مطلب ہو گیا 250 ml کا ایک گلاس ہوتا ہے. 2 لیٹر پانی پر ڈے آپ کے لیے ضروری ہے منیمم. اب یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کی 2 لیٹر پانی منیمم. زیادہ پی سکتا ہوں میں, 3 لیٹر بالکل پی سکتے ہیں آپ, 4 لیٹر بھی پی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ 2 لیٹر بھی ان حضرات کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک نارمل ٹیمپریچر میں رہتے ہیں, اے سی میں رہتے ہیں, گاڑی میں بھی اے سی ہے, ان کے لیے بات ہو رہی ہے یہ کہ 8 گلاس پر ڈے پینا ہے. اگر ایک مزدور ہے جس کو پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے, جو کہ ہیومیڈیٹی میں کام کرتا ہے مستقل باہر روڈ پہ, تو پسینہ جتنا زیادہ آ رہا ہے اس کی کنزمپشن اتنی زیادہ بڑھتی رہتی ہے.
تو پانی بہت ضروری ہے. پانی آپ نے کہا انرجی ہے, میں کہتا ہوں زندگی ہے. ہاں اٹ از. پانی اگر زندگی سے نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچا سر. پانی ضروری ہے. اسی طرح جیسے پہلے عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ ایک حصہ پانی, ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ ہوا, وہ بہت ضروری ہے. اس نسخے پہ چلیں گے زندگی میں کبھی بھی بیماریوں کے حوالے سے ناکامیاب نہیں ہوں گے. نمبر 2, پانی کی ہی بات اگر کریں تو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتا دوں, اجازت ہے آپ کی؟ پلیز. باڈی کو الکلائن کرنے کے لیے آپ نے بھی ذکر کیا تھا, باڈی بہت لیتھارجک ہو رہی ہے, ڈراؤزی محسوس ہو رہا ہے, مینٹل ہیلتھ بھی تھوڑی ڈسٹرب ہے. ایسے لوگ جن کو تھوڑا سا رات کے ٹائم پہ پنڈلیوں میں کھچاوٹ یا کریمپنگ والی کیفیت ہوتی ہے, ایک گلاس پانی لیں, اس میں صرف ایک چٹکی میٹھا سوڈا, کھانے کا سوڈا جو ہوتا ہے, میٹھا سوڈا بہت کامنلی ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے, وہ ایک چٹکی ملا کر پی لیں. وہ باڈی کو الکلائن کرتا ہے, آپ کے الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرتا ہے. اس سے بہتر الکلائن کرنے کے لیے باڈی کو آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. اوکے. اور باڈی الکلائن ہوگی, اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے یا ہو سکتا ہے, باڈی اگر الکلائن ہوگی تو آپ کی جو ہے وہ کینسر سیلز بھی مر سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں, آپ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اوکے. اتنی ضروری چیز ہے باڈی کو الکلائن رکھنا. پی ایچ لیول باڈی کا جب بڑھ جاتا ہے تو ڈفرینٹ قسم کے بیکٹیریاز آپ کی باڈی میں اسٹے کر سکتا ہے. ہماری کانورزیشن کافی زبردست اور لمبی ہوتی جا رہی ہے, اور جتنی لمبی ہو رہی ہے اتنی میرے دماغ میں نا پرابلمس آ رہی ہیں دماغ میں کہ ہاں یار یہ بھی آج کل جو ہے نا بیماری بڑھ رہی ہے, یہ بھی بیماری بڑھ رہی ہے, کافی ساری بیماریاں بڑھے جا رہی ہیں. اب لڑکوں کے اندر, آئی ڈونٹ نو لڑکیوں میں کتنا ہے, لیکن لڑکوں کے اندر ایک بیماری بہت زیادہ کامن ہے, اور وہ ہے سیبورک ڈرماٹائٹس, جس میں جو ہے آپ کی خشکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہیئر فال کے مختلف ریزنز ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا ہربل سولوشن ہے. آپ سر پلیز گائڈ کیجیے. سو دیکھیں, کسی بھی قسم کے اسکن الرجی اگر ہو یا اسکن ڈیزیز ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اسکن ڈیزیز ہے؟ ہمارے یہاں ہربلزم میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اب سب سے پہلے چیزوں کو کیٹیگرائز کیا جائے کہ آیا یہ صرف اور صرف اسکن ڈیزیز ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا سبسٹنس ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج پیدا کر رہا ہے. آپ نے بات کی بالوں میں خشکی کی, ٹھیک ہے, بہت کامن ہے. اس کی 2 مین وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے پراپر طور پہ آئلنگ اپنے اسکیلپ کی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں جو سنت ہے نا سر, اس سے آپ صرف اور صرف فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, کبھی بھی اس سے نقصان نہیں ہوگا. زیتون کا تیل لگانا, زیتون کا تیل کھانا, زیتون کا تیل کھانے میں کھانا, سر پہ لگانا اور جسم کی مالش کرنا سنت میں آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ جب بھی کسی بھی سنت کو اٹھائیں گے اور آج کے بیماریوں کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی, شاید اسٹریٹ آپ کو نہ ملے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کا علاج یا اس کا بینیفٹ یا کس چیز سے اس کا بینیفٹ ہوگا, یہ آپ کو یقیناً سنت سے, طب نبوی سے مل جائے گا. سرسوں کا تیل, کوئی بھی تیل, سرسوں کا تیل سب سے بینیفیشل ہے. بالوں میں لگانے کے لیے سرسوں کا تیل پاسبل ہے. یہ آپ ریگولر بیسس پہ لگائیں تاکہ بیماری پیدا ہی نہ ہو. نمبر 2, بیماری پیدا ہو گئی, اب کیا علاج کر سکتے ہیں؟ ڈفرینٹ قسم کی آپ کریمز لگاتے ہیں جو کہ اینٹی فنگل بھی ہوتی ہیں کچھ کریمز, اور کچھ جو ہے وہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ اسکیلپ پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں بیماری کے حوالے سے, ٹھیک ہے. نیم کا تیل دنیا کا سب سے اچھا اینٹی فنگل اور اینٹی سیپٹک تیل ہے. اگر صرف کسی بھی اسکن ایشو ہو, چاہے وہ آپ کو جو یہ سورائسس ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کو ایگزیما ہوتا ہے, یا کسی بھی قسم کا اسکن انفیکشن ہوتا ہے, چاہے وہ فنگل ہے چاہے وہ بیکٹیریل ہے, اگر آپ صرف کچھ ڈراپس نیم کے تیل کے ڈالتے رہیں ریگولر بیسس پہ تو وہ فائدے مند ضرور ہوگا. نمبر 2, علاج کا جو ترتیب ہوتی ہے ہماری حکمت میں, ہم لوگ ٹاکسنس کو ریلیز کرتے ہیں. ہم صرف مثال دے رہا ہوں, ایک دیوار ہے جس کی سیپیج آ گئی ہے, سیپیج کی دیوار کو کیا میں اندر سے سیپیج ٹھیک کروں یا باہر سے رنگ کراؤں؟ صرف آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو سیپیج ٹھیک کرنا ضروری ہے, ادروائز رنگ کریں گے دوبارہ سے مسئلہ. کوئی بھی اسکن ڈیزیز ہے, میں صرف لگانے کی کریم سے اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ 90% نہیں ہوتے, دب جاتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے دب جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں, اور دوبارہ وہ زندہ ہو بھی جاتے ہیں اور بہت تیزی سے زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیوریفیکیشن آف بلڈ, اینٹی ٹاکسن میڈیکیشنس, اینڈ دین سپرفیشل کچھ ایسی لگانے کی چیز جو انفیکشن اوپر آ چکا ہے اس کو ہم سبسائڈ کر سکیں, اس کو ہم اینٹی فنگل یا اینٹی سیپٹک کوئی دوا ایسی لیں جو کہ نقصان بھی نہ دے, ہائیڈریٹ بھی رکھے اور اس کی ایچینس کو کم رکھے, اور اس کے بعد جو اندر کی دوائی ہے وہ اس کا کام پورا ہو جائے, تو وہ تب تک اس کو سہارا دیتی رہے. دیٹس اٹ. ہر چیز کا علاج ہے. بہت کامن چیزیں ہوتی ہیں, آٹو امیون ڈیزیز بولنا. آٹو امیون ڈیزیزز بہت ساری قسم کے ہیں, بہت ساری چیزوں میں ڈاکٹرز
یہ ورڈ کو یوز کرتے ہیں. بٹ آٹو امیون ڈیزیزز اس لیے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے. امیونو کمپرومائز اگر ہو جائے کوئی بندہ تو اس کو آٹو امیون ڈیزیز ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, جیسے کہ سورائسس ہے. سورائسس سورائٹک ارتھرائٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور مین ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو اسکن کی بیماری سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اسکن کی بیماری نہیں ہوتی, وہ ہمارے بلڈ میں ہوتی ہے, جو کہ ہماری ہڈیوں کو بھی خراب کر دیتی ہے, ورنہ وہ ارتھرائٹس کیسے بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کوئی بھی بیماری اگر آپ کو ہوتی ہے اسکن سے ریلیٹڈ, تو آپ نے سب سے پہلے پیوریفیکیشن آف بلڈ کی کوئی میڈیکیشن اچھی وہ لینی ہے, اور اینٹی ٹاکسن کوئی میڈیکیشن لینی ہے, تاکہ باڈی کے ٹاکسنز ریلیز ہوں, آپ کی باڈی کے پی ایچ لیول بہتر ہو, ہلکے ہلکے چیزوں سے آپ کی امیونٹی لڑے گی, آپ بہتر ہو جائیں گے. تو ٹریٹمنٹ کا تھوڑا سا فرق ہے. ایلوپیتھی میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے, لیکن ایلوپیتھی بہترین کیئر ہے. فرسٹ ایڈ کے طور پہ ایلوپیتھی سے اچھا ٹریٹمنٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے, بٹ کیور ایک چیز کی بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ, آپ کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, آپ اینٹی ایسڈ لے لیں. ایسیڈیٹی کیوں ہو رہی ہے پتہ نہیں. آپ کو گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, آپ پین کلر لے لیں. کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں. آپ کو شولڈر پین ہو رہا ہے, آپ ڈفرینٹ قسم کی انرجیسک کریم لگا دیں. کیوں ہوا پتہ نہیں. آپ کو کولیسٹرول بڑھ گیا, کیوں ہوا پتہ نہیں. آپ کا جو مالیکیول ہے, اگر وہ 5 mg لے رہا ہے, 10 mg یا 20 mg ایز پر یور نیڈ آف دا رپورٹ, ڈاکٹر آپ کو وہ کر دے گا, پرسکرائب کر دے گا. بٹ بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کولیسٹرول کا جو ہائر رینج آیا, آپ نے اس کو مارنے کے لیے اینٹی کولیسٹرول ڈرگ تو دے دی. کیا آپ نے سسٹم پہ کام کیا کہ کولیسٹرول جو بڑھ رہا ہے, جو اللہ کی طرف سے بڑھنے پہ مجبور ہوا ہے, جو اللہ کی طرف سے نہیں تھا بیسکلی, بٹ بڑھنے پہ مجبور ہو گیا ہے, تو اس کی نہ کوئی ریزن تو ہوگی. کھانا پینا ہو سکتا ہے, آپ کی جو ہے وہ ڈائٹ میں چینجز آنے پڑیں گے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے. لیکن ڈاکٹرز تو ریکمینڈ کرتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ کرتے ہیں, بٹ کولیسٹرول کو بہتر کرنا لیور کا کام ہے. ٹی جی کو بہتر کرنا, ٹرائگلیسرائڈس کو بہتر کرنا لیور کا کام ہے. فیٹی لیور کو ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے. وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, جس میں سب سے پہلے ڈائٹری چینجز, پھر فزیکل ایکٹیویٹیز اور پانی کا انٹیک کا زیادہ ہونا, یہ ضروری ہے آپ کے لیے. تو آپ پہلے چیزوں کو مینیج کریں, پھر آرگن کو کوشش کریں کہ آرگن وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ہم ایڈ لے لیتے ہیں, کولیسٹرول بڑھ گیا, ہم نے ایڈ لے لی, کولیسٹرول مینیج ہو گیا. جب تک ایڈ لیتے رہیں گے تب تک کولیسٹرول بہتر رہے گا. جس دن ایڈ آنا بند ہو گئی, ہم پھر وہیں کھڑے ہوئے. تو ایسے علاج کا فائدہ کیا ہے؟ فرسٹ ایڈ کے طور پہ بہترین ہے. ہم اس کے ریئیکشن سے, اس کے معاملات سے جو ہمیں باڈی کو ریئیکٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے تو بہت اچھا کام ہے, میں منع نہیں کر رہا. بٹ ان دا لانگ ٹرم اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ آرگن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں نا. آپ اپنی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں, جس کی وجہ سے وہ کیمیکل یا وہ انزائم آپ کا خرابی کی وجہ سے پیدا کر رہا ہے, اس چیز کو ٹریس آؤٹ کر لیں گے تو آپ کی چیزیں آدھی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. آئی تھنک ایک ڈیبیٹ والی پوڈ کاسٹ ہوگا. نمبر 2 ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا آپ ہوں گے. نمبر 2 آپ نے بات کی تھی ہمارے یہاں ایچ بی ایون سے شوگر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. جوان لڑکوں میں شوگر بہت زیادہ ہو رہی ہے. جوان لڑکوں میں جو ہے وہ ایون میں ایسے 2-4 کیسز دیکھے ہیں ابھی پچھلے 2-3 مہینوں میں کہ 28 کی ایج میں ہارٹ اٹیک آئے اور ڈیتھس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, مین ریزن ہے سر فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. میرے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہے, میں گھر سے جو 20 قدم چلتا ہوں, گاڑیاں بیٹھتا ہوں, دکان کے سامنے جا کے گاڑی روکتا ہوں, کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے, 20 قدم گیا, 20 قدم واپس آیا, اپنے آفس گیا تو 10 قدم اوپر 10 قدم نیچے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ میری فزیکل ایکٹیویٹی کون سی آ گئی؟ اسی کے برعکس میں دبئی چلا جاتا ہوں تو میری ایک دن میں واک ایزیلی 5-7-8 کلومیٹرز تو ڈیلی ہوتی ہی ہوتی ہے. تو سر بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں جا کے واک کر سکتے ہیں تو سر یہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں, اپنے لیے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بیماری ہوگی. فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ہونا ضروری ہے, تبھی آپ بہتر رہیں گے. آپ کی صحت کی ضامن پانی کا انٹیک اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, چاہے وہ ہارٹ ڈیزیزز ہوں, چاہے وہ آپ کے کسی بھی قسم کے آرگن کے ڈیزیز ہوں. آپ کی باڈی حرکت میں رہے گی, آپ کی امیونٹی سسٹم بہتر رہے گا, آپ کی جو آپ کی کہیں رہے کہ میٹابولک ریٹ ہے, آپ اس کو انکریز کریں گے تو آپ کی صحت بہتر رہے گی. اور اس میں سب سے زیادہ کام آپ کے فزیکل ایکٹیویٹی کا, کہ فزیکل ایکٹیویٹی بہتر رہے گی تو ہی آپ کامیاب رہیں گے. نمبر 2 اسی میں ایڈیشن کروں, بچپن میں جب چھوٹے تھے تو 2-3 کلاس میں پڑھا تھا کہ رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ ٹریز سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایکزیل ہوتی ہے اور آکسیجن انہیل کرتا ہے. رات کے ٹائم آکسیجن انہیل کرتا ہے ٹریز اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکزیل کرتا ہے. صبح کے ٹائم پہ آکسیجن ریلیز کرتا ہے ٹری اور کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتا ہے. پیوریفیکیشن کر رہا ہے آکسیجن کی بیسکلی ایٹماسفیئر میں سے. ہم 80% لوگ مغرب کے بعد جا کے پارکس میں واک کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک تو کراچی کی بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ پولیوٹیڈ ٹائم ہے وہ 6
PM से लेके 9 PM, जिसमें ट्रैफिक होता है, डस्टी माहौल भी होता है, पोल्यूटेड भी होता है, उसी में हम सांस ले रहे हैं. हमें वॉक का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, बट हमें वो ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं मिलेगा जो इसी चीज़ से, यही 45 मिनट वॉक से हम सुबह फजर के टाइम पे या सुबह के टाइम पे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. सुबह फजर के बाद अगर वॉक की जाए तो 3 फ़ायदे होंगे. जो वॉक का फ़ायदा रात को हो रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपकी ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगी, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगी, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी. नंबर 2, आपकी बॉडी में एनर्जी महसूस होगी. नंबर 3, अगर बात की जाए तो जो सुबह की शुआएं होती हैं सूरज की, अक्सर आपने सुना होगा बच्चों को जॉन्डिस हो गया, छोटे न्यू बॉर्न को, तो सुबह की शुआएं दिखाएं तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगा. तो सर क्या वो शुआएं बड़ों को काम नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आई थिंक सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सुबह वाली तो वो जो शुरू की अल्ट्रा वायलेट रेजेस आपको मिल सकती हैं सन की वजह से, तो सर वो नाम पता थोड़ी पूछनी है, थोड़ी पूछनी है. वो जो बच्चों को फ़ायदा दे रही है वही आपको फ़ायदा दे रही हैं. तो जब वो जिगर की एक्टिविटी को बेहतर करेगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी बेहतर होंगे, आपका फैटी लिवर भी बेहतर होगा, आपके और मसाइल्स भी बेहतर होंगे जो रिलेटेड टू लिवर हैं. ऑक्सीजन लेवल जब बेहतर होगा तो आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, बॉडी में आपकी ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा, आप दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे एक्टिव रहेंगे पूरा दिन. फिजिकल एक्टिविटी जो आप रात को कर रहे हैं उसकी वजह से आपका HbA1c जो शुगर जिसको कहते हैं वो भी कंट्रोल रहेगा. आपकी जो है वो डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक रेट भी तेज़ रहेंगे, चीज़ें बेहतर रहेंगी, हार्ट हेल्थ भी बेहतर रहेगी. तो बेहतरीन टाइम में फजर के बाद वॉक करना 40 to 45 मिनट्स, चाहे वो कोई भी है, जो आप वो फ़ायदा ट्रिपल उठा सकते हैं जो आप रात की वॉक से उठा रहे हैं. बहुत आला. कुछ चीज़ें हम कर अच्छी रहे होते हैं, बट कुछ चीज़ों में थोड़ी सी तब्दीली अगर की जाए, उन्हीं चीज़ों में थोड़ी सी तब्दीली की जाए तो हम उससे और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं. जैसे सिर्फ इसमें मैंने टाइम चेंज किया और कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन हमने एक चीज़ की जगह 3 फ़ायदे ले लिए. और आप करके देखें, 1 महीना चलें, एक हफ़्ता फजर के बाद वॉक करें. उन लोगों से बात करें जो डेली बेसिस पे वॉक करते हैं. आप अगर आपकी बॉडी में चेंज ना मिले तो आप बताइए. 100% मिलेगा सर. आप कुदरत से नहीं लड़ सकते सर. अच्छा, आपने कॉर्टिज़ोन के बारे में बताया और आपने बताया कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं इस हिकमत की फील्ड के अंदर. मैंने एक लफ्ज़ सुना है कुश्ता, तो ये क्या होता है भाई? सर कुश्ता हमने बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है. कुश्ता का इंग्लिश नाम या इंग्लिश लैंग्वेज में इसका जो है वो टर्म मैं कहूँ तो ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स इस कुश्ता किडनी ख़राब कर देता है. कुश्ते बहुत किस्म के डिफरेंट अमराज में जो गुर्दे से रिलेटेड होते हैं उसमें ख़राबी पैदा कर सकते हैं. ये एक कॉमन टर्म है जो कि लोगों से आपको सुनने को मिलेगी. कुश्ता इज़ जस्ट अ ऑक्साइड यूज़ होते हैं हिकमत में. शर्त यह है कि कुश्ता सही बना हुआ हो तो वो किसी किस्म का स्टोन या किसी किस्म का हार्म किडनी को नहीं देता. अब एक जर्नल टर्म में अगर हम सिर्फ यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुश्ता डाल रहे हैं, कुश्ता तो नुकसान देता है, कुश्ता तो ऑक्साइड है. ऑक्साइड आप एलोपैथी की कितनी दवाइयों में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ें आज आपको हज़ारों दवाई मिल जाएंगी, तो क्या वो भी सही नहीं है? बात सारी सिर्फ प्रिपरेशन की है कि प्रिपरेशन अगर उसकी सही है, जो कि हिकमत में लिखी हुई है, जिस तरह लिखी हुई है, अगर वो बहुत चंद गिने चुने लोग हैं जो कुश्ता बनाना जानते हैं, अगर उस तरह बना हुआ है और उस तरह उसकी चेकिंग या R&D होती है, तो मेरे ख़्याल से, या किताबों के हवाले से अगर बात करूं, तो किसी किस्म का कोई हार्म नहीं है. आया ये कि जो मैं ये पूरे एक सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि कुश्ते लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं फिर भी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि कुश्ते बनाना और कुश्ते को सही तरह बनाकर प्रेजेंट करना बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो हम थोड़ा सा डरते हैं. हम अपनी दवाओं में कोशिश करते हैं कि कुश्तों का इस्तेमाल ना करें अपने मतलब की हद तक, मगर जो लोग करते हैं, और मैं एक वास्ट अगर सिनेरियो लूँ कि हकीम कुश्ता डालते हैं इसलिए हकीम गुर्दे ख़राब करते हैं, ऐसा नहीं है. पहले प्लीज़ पढ़ लें कि कुश्ता है क्या. कुश्ते का इंग्लिश टर्म सिर्फ ऑक्साइड है. ऑक्साइड आप भी यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन में, हम भी यूज़ कर रहे हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि अच्छी तरीके से बना हुआ हो तो इस्तेमाल कर लेने में कोई हर्ज नहीं. उससे फ़ायदा क्या होता है अगर अच्छा बना हुआ हो तो? सर हर चीज़ का कुश्ता होता है. कुश्ता मुर्गी का भी होता है, कुश्ता बैज़ा कहते हैं. कुश्ता कैल्शियम के लिए भी होता है. कुश्ता आयरन से ही बनता है. कुश्ता सोने से बनता है. कुश्ता चांदी से बनता है. बहुत सारे हर चीज़ का कुश्ता बनता है. उसको एक स्पेसिफिक हीट पर पकाया जाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल बुरादा हो जाती है. उसके बाद उसको पीसा जाता है, तो वो कुश्ता कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ऑक्साइड कहता है. और फ़ायदा क्या होता है उससे? सर हर बीमारी के लिए अलग अलग फ़ायदे हैं. कुश्ते बहुत अच्छे, फ़ायदेमंद और बहुत
मतलब आपके मेडिकल चेंजेस बॉडी में लेकर आ सकते हैं अगर बने हुए अच्छे हैं और सही हैं. लेकिन फिर सिर्फ अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि किडनी इशू कुश्ते से होता है अगर कुश्ता बना हुआ सही ना हो. तो कभी भी दवा लें तो कुश्ते अगर हैं भी, बहुत सारे लोग पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर बने हुए अच्छे हैं तो वो कोई किडनी को हार्म नहीं देते, और कुश्ते कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर बने हुए सही ना हो, बने हुए सही हो. तो जैसे एक गाय के गोश्त का सालन मैंने घर में बनाया, अगर मैंने कच्चा खा लिया मेरा पेट ख़राब हो गया तो मैं गाय के गोश्त को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं वो बनाने वाले को या उस वक्त जो खाना कच्चा मैंने कंज्यूम किया मैं उसको कसूरवार ठहरा सकता हूँ. आप जब भी किसी के पास जाएँ तो उसकी डिग्री, उसके मामलात, उसकी चीज़ें चेक करना एक पेशेंट का हक़ है, और मेरे ख़्याल से ज़रूरी है हर पेशेंट के लिए कि वो अपने सवालात अपने डॉक्टर से या अपने तबीब से कर सके. परफेक्ट. गालिब भाई, कॉन्वर्सेशन हमारी तकरीबन ख़त्म होने जा रही है और वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है. आई थिंक बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं. आपने तिब्बे नबवी का जिक्र किया था, वो भी इंशाल्लाह इस पर पॉडकास्ट करेंगे हम लोग डिटेल के अंदर. और जो कुछ टोटके होते हैं ना, टोटके नहीं, नुस्खे हैं, ठीक है, जेन्युइन वाले, कि बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी आम चीज़ें जिनके बारे में हमने सुना है तो उससे क्या क्या हमें फ़र्क पड़ता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन आज जो है आई थिंक हमने काफ़ी सारी बात कर ली है, और हिकमत के हवाले से ना मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखने की कोशिश की है. एंड आई एम श्योर कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आई होंगी, और बहुत सारी चीज़ों से आपने डिसएग्री किया होगा, अग्री किया होगा. जो भी है आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं. और थैंक यू वेरी मच सर. वेलकम सर फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू वेरी मच. आपको कैसा लगा, मज़ा आया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा रहा. अल्लाह करे जो चीज़ें हमने कहीं, मे बी बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों से डिसएग्री करें, बट हमारी कोशिश होती है कि हम एक अच्छी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें. सही बात है. तो अल्लाह करे हमें कामयाबी मिले इसमें. क्योंकि कभी कभी ना फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एग्रेशन आ जाता है माहौल को देखकर, सोसाइटी को देखकर, तो वो फिर बातों में निकल आता है. एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका यार, और बर्दाश्त होनी चाहिए. सामने जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, सामने वाले का ओपिनियन सुनना जो है ना, वो हमें सीखना होगा यार. ये बहुत ज़रूरी है सर. चाहे वो गलत हो, ठीक हो, डजंट मैटर, आप सुने एटलीस्ट, और अपना जवाब दें दलील के साथ. ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे जवाब दें दलील के साथ यार, के साथ क्रिटिसिज्म करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए आपको, और उसको प्रॉपर तौर पे जवाब देकर अगर आप गलत है तो मेरे ख्याल से माजरत करने में या उसको किसी किस्म की अपनी गलती मानने में कोई कबाहत होनी भी नहीं चाहिए. बड़ेपन का और इंसानियत का तकाजा मेरे ख्याल से ये. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया गालिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, आपके मतब में मुलाकात होगी ज़रूर. और अपने जो है मतब का बारे में थोड़ा सा बता दें यार एंड में, कि क्या है, कहाँ होते हैं. आगा हर्बल क्लिनिक के नाम से है, गुलशन इकबाल, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास, मेन रोड पर ही, ब्लॉक 16, गुलशन इकबाल. क्या टाइमिंग है? सर 7 to 10 होता हूँ मैं डेली, और फेसबुक पेज गालिब आगा के नाम से. सर मैं लाजमी डिस्क्रिप्शन में इसको टैग कर दूँगा. और अगर आपको हिकमत के बारे में जानना है या फिर कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है आप जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. ट्राई में क्या प्रॉब्लम है. और इस पर मैंने बात की है कि जो मुस्तनद लोग हैं वो जो भी देते हैं चीज़, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद देते हैं, और दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, सीवियर नहीं होते. सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. बेहतरीन सर. और तकरीबन अगर मैं बात करूं तो शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, जो ट्रीटेबल नहीं होते या ट्रीट नहीं हो पा रहे होते डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, वो मेरे ख्याल से कभी कभी चेंज ऑफ मेडिसिन से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कभी कभी शिफा दे देता है. बहुत बहुत शुक्रिया गालिब भाई. जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.